السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الفتنة أشد من القتل. وقال الله عز وجل: والفتنة أكبر من القتل. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک بڑے اہم عنوان کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا، اور ایک ایسا عنوان ہے جو بہت کم ہم اس کے متعلق سنتے ہیں، سناتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ محمد میں کہ اگر تم مسلمان تتولو، اگر تم اپنے رب کے احکامات سے جڑے نہیں رہے، if you do not keep the covenant with Allah subhanahu wa ta'ala، اگر تم اپنے ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز کو پورے نہیں کیے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر مسلط کیے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذمہ داریاں دی تھی، اگر تم ان ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتے ہو اور اگر تم ان ذمہ داریوں پر نہیں چلتے ہیں، تو تتولو یستبدل قوما غیرکم، تو تیار ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں تبدیل کر دے گا دوسرے قوم کے ساتھ۔ ثم لا یکونوا امثالکم، اور وہ لوگ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی جو تمہاری قوم ہے، جو امت مسلمہ ہے، اگر تم اللہ تعالی کے ساتھ عہد اور پیمانے کو نہیں رکھتے اور اللہ کے عہد و پیمانے کو توڑ دیتے ہیں، یا اس کے معنی یہ بھی ہے کہ if you do not keep the covenant with Allah subhanahu wa ta'ala، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ریسپانسبلٹیز دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ذمہ داریاں دی تھی ایز اے خیر امتین، اگر تم ان ذمہ داریوں کو اگر نہیں نبھاتے تو پھر تیار ہو جاؤ، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تبدیل کر دے گا دوسری قوم سے۔ ثم لا یکونوا امثالکم، اور وہ قوم تمہاری طرح نہیں ہوگی، they will not be like you۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے متعلق قرآن مجید میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، you are the best of people evolved for the guidance of mankind۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بہترین قوم بنا کر بھیجا ہے ساری انسانیت کے لیے، امت مسلمہ کو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کی وجہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ and you believe in Allah، یعنی کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے تم ایک بہترین قوم ہو، تم ایک بہترین امت ہو۔ پھر اللہ پاک آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب the Jews and Christians if they also will hearken to this message certainly it will be better for them، یعنی کہ اگر جوز اور کرسچنس، جو یہودی ہے اور نصرانی ہے، جو یہود و نصارہ ہے، اگر وہ لوگ بھی تمہاری اس دعوت کو قبول کر لیں تو ان کے لیے اس کے اندر بہت بہترین اجر ہے، it will be better for them۔ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، کیونکہ ان میں بہت سارے مومنین موجود ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہود و نصارہ کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، مومنین موجود ہیں۔ ثم لا کیا فرماتے ہیں کہ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون but the majority of them are perverted transgressors، لیکن اس کی جو اکثریت ان کے اندر ایسی ہے جو فاسق و فاجر لوگ ہیں، اکثریت ان کے اندر فسق و فجور والی لوگوں کی ہے، جو اللہ کے احکامات کو نہیں جانتے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے اور گناہ کرنے والے لوگ ہیں، اور اللہ کی کتاب سے وہ لوگ منہ موڑنے والے لوگ ہیں،
اللہ کے رسولوں کو انہوں نے قتل کیا، ایسے لوگ موجود ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امتین فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین آنر سے ہمیں نوازا۔ تو جب کوئی آنر دیا جاتا ہے، کسی کمپنی میں ہو یا کسی اسکول میں ہو، کہیں پر بھی ہو، تو آنر کے ساتھ اللہ تعالیٰ آنر کے ساتھ ہی ہمیں ایک ذمہ داری عطا فرماتا ہے۔ جیسے دنیا میں آنر ہوتا ہے، اسکول میں، ایک آفس میں، کالج میں، کہیں پر بھی، تو اس کے ساتھ ایک ذمہ داری دی جاتی ہے۔ دیر از نو آنر وداؤٹ ریسپانسبلٹی۔ جہاں کہیں بھی آنر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ریسپانسبلٹی دی جاتی ہے۔ لہٰذا ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت کا کام دیا ہے، دعوت کا کام ہمارے لیے فرض ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے جس کو میں آج سیلیکٹ کیا ہوں، اس کا نام کیا ہے؟ دعویٰ یا ہلاکت۔ دعویٰ یا ہلاکت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کا مطلب کیا ہے؟ دعوت کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کھانا کھانا، یہ تو دعوت ہے ہی ہے، لیکن دعویٰ کا مطلب ہے کہ انوائٹنگ سم ون ہو از نان مسلم، انویٹیشن آف اسلام، کہ آپ ایک غیر مسلم کو، ایک ایسا بندہ جو کہ مسلمان نہیں ہے، آپ اس کو اپنے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ انویٹیشن آف اسلام ٹو اے نان مسلم، اس کو کہتے ہیں دعویٰ۔ یا تو دعوت کا کام کرو یا پھر ہلاک ہو جاؤ، دونوں میں سے ایک آپشن ہے آپ کے پاس۔ مسلمانوں کے پاس ایز اے خیر امتین ہمارے پاس دو آپشن ہے، تیسرا آپشن نہیں ہے۔ یا تو دعوت کا کام کرو۔ دعوت کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لیجیے، اس کو کلیریفائی کر لیجیے۔ دیکھیے، ہم مشنریزم پہ، یعنی کہ ہم مشنریز ہمارے پاس مسلمانوں کے، یعنی کہ دعوت و تبلیغ کا کام ہمارے پاس ہوتا ہے، تبلیغ کا کام۔ تبلیغ کے اصل میں دو رخ ہیں، دو ایسپیکٹس ہیں۔ ایک تو رخ ہوتا ہے اصلاح کا، اور ایک رخ ہوتا ہے دعویٰ کا۔ ایک دعویٰ ہے اور ایک اصلاح ہے۔ دعویٰ اس کو دیا جاتا ہے جو کہ غیر مسلم ہے، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا، آپ اس کو دعویٰ دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہم کو کس نے پیدا کیا۔ اب اس کو ایک اویئرنیس دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کو بیوی نہیں ہے، اللہ کو بچے نہیں ہیں، اللہ کو فیملی نہیں ہے، اللہ کو بیٹے نہیں ہیں، اللہ کو بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہر چیز موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا رب ہے، اللہ تعالیٰ کھلانے والا، اللہ تعالیٰ پلانے والا، اللہ تعالیٰ ہم سب چیزوں کا، ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی کے پاس لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، یہ تمام بیسکس، دعوت توحید، دعوت رسالت، قرآن مجید کے بارے میں، یہ سب جو ہے یہ دعوت ہے جو ہم نان مسلم کو دیتے ہیں، یہ دعویٰ ہو گیا۔ دوسرا پہلو ہوتا ہے اصلاح کا۔ اصلاح کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جو شخص آلریڈی مسلمان ہے اس کو اصلاح کی طرف ہم بلاتے ہیں کہ دیکھو بھئی، اب آپ مسلمان تو ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ نماز کے لیے نہیں آ رہے، نماز کی لیے آئیے۔ اگر وہ شخص گناہ کا کام کرتا ہے، نہیں انل منکر کا کام ہمارے لیے فرض ہے، اس کو روکنا ہے۔ کوئی برا کام کرے، دیکھو بھئی جھوٹ نہیں بونا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ تمام چیزیں اس کو ہم سکھاتے ہیں، یہ اصلاح ہے۔ تو اصلاحی جو کام ہے وہ تو ہمارے پاس ہوتا ہے، وہ بھی بہت قلیل انداز میں ہو رہا ہے۔ اب تو ایسا ہو گیا کہ انفارچونیٹلی جو بھی ہم خطابات سن رہے ہیں جمعہ میں وغیرہ، اس کے اندر بہت سارے بس باتیں یا تو آسمان کے اوپر کی باتیں ہو رہی ہیں یا زمین کے نیچے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن زمین پر کی باتیں کوئی نہیں کر رہا، الا ماشاءاللہ۔ قرآن اور سنت سے لوگوں کو بات بتانا یا لوگوں کے احوال بدلنا، احوال درست کرنا، اس پر بہت کم کام ہو رہا ہے۔ زیادہ تر کام ہمارا جو ہو رہا وہ کس پر ہو رہا؟ بس ایک مکتب فکر آتا ہے، دوسرے مکتب فکر کو گالیاں دیتا ہے، گالیاں بکتا ہے، اور ایک دوسرے کے بارے میں مناظرانہ گفتگو، اور لوگوں کے دلوں میں جو ہے ایک ہیٹریٹ پیدا کرنا، بس اسی میں ہم لگے ہوئے۔ اختلافات، بس اختلاف کہاں نہیں ہے۔ میرا ایک لیکچر ہے اختلاف کا، میرا ایک لیکچر ہے، اس کو آپ ضرور سنیے، اس کا نام ہے کہ اختلافات کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں، اختلاف امت کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں، اس کا ٹائٹل بھی بھول رہا ہوں، تو وہ اس کو آپ سنیے ایک مرتبہ۔ اس میں یہ تمام چیزوں کو ایڈریس کیا ہوں کہ کس طریقے سے مناظروں سے اور یہ تمام چیزوں کی وجہ سے اتحاد امت کے بارے میں ایک جو ہے بیان ریکارڈ کیا تھا، اردو میں وہ اویلیبل ہے،
جوائن فار اسلام چینل پر آپ اس کو تفصیل سے ایک مرتبہ سنیے، اس کو سماعت کیجیے، دیکھیے کہ اس کے اندر بہت سارے امپورٹنٹ پوائنٹس میں جو ہے ایک یعنی کہ ایک بالکل عام حیثیت سے میں بہت آسان انداز میں بہت ساری چیزیں اس کے اندر بیان کیا ہوں. تو اس میں بیان کیا ہوں کہ کس طریقے سے امت مسلمہ کو مناظروں کی وجہ سے، یہ تمام چیزوں کی وجہ سے، اور جو ہے مکاتب فکر کے آپس کے جو بحث اور مباحثے ہے، اس کی وجہ سے کس طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. بہرحال وحدت امت اور اتحاد کی ضرورت قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بیان ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دعوت کا کام بالکل زیرو ہو چکا ہے. دعوت کا کام کیا ہوتا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آفس میں یا اپنے سراؤنڈنگز میں، اپنے آفس میں یا اپنے بزنس کا کوئی آپ کا بزنس پوائنٹ ہے، یا آپ کے کوئی پڑوسی ہیں، یا کوئی آپ کے دوست احباب ہے، یا اسکول کے فرینڈز ہیں، یا کالج کے یا انسٹیٹیوٹ کے فرینڈز ہیں، جن کو بھی آپ جانتے ہیں یا آپ کے کانٹیکٹ لسٹ میں ہیں، آپ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اسلام کے بارے میں سمجھائیں. اور یہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ ان کو اسلام کے بارے میں سمجھائیے. اب آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسلام نہیں پھیلانے کی وجہ سے آج دنیا میں مسلمانوں کے اوپر جو ہلاکتیں ہو رہی ہے، یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے دراصل مین جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے وہ ہے اسلاموفوبیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ایک مسلمانوں کی طرف ایک گالی ہے. اسلاموفوبیا ایک گالی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بیماری. فوبیا کے معنی ہے بیماری. اسلاموفوبیا میں اس کا لفظ میں اور اس کا بتانا نہیں چاہتا اس کے بارے میں، مگر عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلاموفوبیا ساری دنیا میں ہر جگہ پھیل رہا ہے. ایون عرب ممالک کے اندر بھی اسلاموفوبیا پھیل رہا ہے. اور بہت سارے مسلمان لوگ جو ایک دم لبرل ہے، جن کو نہ نماز پڑھنا آتا ہے بیچارے، نہ کوئی نماز میں ان کو کوئی دل لگتا ہے، نہ کوئی عبادت ہے، نہ اللہ رسول معلوم ہے، ایسے لوگ لبرلزم جو زیادہ فالو کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں. حجاب کیوں پہننا؟ حجاب. برقع کیوں پہننا؟ داڑھی کیوں رکھنا؟ وہ ایک زمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ رکھتے تھے، وہ ایک ٹرینڈ تھا، تو وہ زمانے میں رکھتے تھے. اب تو ایسے بھی لوگ آ گئے ہیں جو ہر چیز کو جو ہے حلال، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کے لیے تیار ہے. ہر جو چیز حرام ہے اس کو حلال کرنے کی کوشش کرو. کسی نہ کسی طریقے سے ایک بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں، اور بہانہ ڈھونڈ کر پھر نعوذ باللہ من ذالک ایسا بتاتے ہیں کہ بھئی وہ زمانہ الگ تھا، وہ زمانے میں ہوتا تھا، آج کے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں. جو سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ اور ایون جو فرائض ہے، فرائض تک پہنچ گئے. نہیں بھائی اس کی کیا ضرورت ہے، وہ ایک زمانہ تھا تو ویسا صحابہ کرتے تھے، آج اس چیز کی ضرورت نہیں. ایسے بہت ساری چیزیں، میں اس عنوان کی طرف نہیں جانا چاہ رہا. لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہے دعوت کے کام میں بہت پیچھے. کیوں ایسا؟ اگر ایک بھی شخص جو ہے ہماری طرف سے ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارا کام لوگوں کو مسلمان کرنا نہیں ہے. ایک بات کلیئر رکھیے، میں ایک داعی کی حیثیت سے بات کہہ رہا ہوں، اور میں کمپیریٹیو ریلیجن کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں کیا یعنی کہ ایک حقیر مسلمان اور ایک گناہگار کی حیثیت سے میں جو کچھ بھی کام کر رہا ہوں، میں کیا کام کر رہا ہوں آپ حضرات دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، ایک کمپیریٹیو ریلیجن کی حیثیت سے میں کرسچنس کو دعوت دیتا ہوں. الحمدللہ ہر جو ہے مذہب کے شخص کو میں جو ہے دعوت دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اسلام کے بارے میں جو مسکنسیپشن ہے اس کو دور کروں. لیکن میں اس کے باوجود یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا کام لوگوں کو مسلمان کرنا تو نہیں ہے، ہاں لیکن لوگوں کو اسلام پہنچانا یہ ہمارا فرض ہے. اسلام کی بات پہچانا، اسلام کی دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انٹروڈکشن دینا، لوگوں کو سمجھانا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے. کیوں سمجھانا؟ اس وجہ سے سمجھانا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ایک اور ایک مقام پر سورہ فتح میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. اللہ تعالی وہ ہے جس نے ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور ود دا ریلیجن آف ٹروتھ، دین حق کے ساتھ اللہ تعالی نے بھیجا. ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، so that it may master, overcome and supersede all the other religions. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِدًا. And Allah subhanahu wa ta'ala alone is a witness to this fact. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے
اسلام کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا، اور یہ اللہ کا دین ساری دنیا میں پھیلا جائے گا، یہ پھیل کر رہے گا، اور گھر گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وتھ یو اور وداؤٹ یو دس از گوئنگ ٹو ہیپن فار شور۔ یہ کیسا بھی ہو کے رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جو شخص کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ کیونکہ نص قرآن مجید سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ جتنے دین ہیں اس کے اوپر اسلام غالب آ جائے گا۔ اب یہ اسلام جو غالب آ جائے گا یہ کیسا آئے گا؟ سوال یہ ہے۔ دیکھیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 انبیاء آئے یا نہیں آئے؟ انبیاء علیہ السلام چلے گئے، رخصت کر گئے دنیا سے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام آئے، 950 سال تکلیف کیے، لوگوں کو دعوت دیے، اصلاح کا کام کیے، دعوت کا کام کیے، بالکل گنے چنے لوگ مسلمان ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے انبیاء آتے گئے، بنی اسرائیل آتے گئی، پھر اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کرام کو آپ نے بلوایا۔ آپ نے 3 صحابہ کرام کو بلوا کر دنیا کے 3 بر اعظموں میں اور دنیا کے 3 جو بڑے بادشاہ تھے ان کو خطوط لکھ کے بھیجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے اوپر کیا آیات لکھی ہوئی تھی؟ سورہ آل عمران چیپٹر 3 ورس 64، قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ حضور نے کیا لکھا تھا اس کے اندر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا اہل الکتاب۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اہل کتاب سے، تعالو کم آ جاؤ، الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک کامن ٹرمز کی طرف آ جاؤ، یہود اور نصارہ۔ کیونکہ جو ہیراکلس تھا، ہرکلس جو سیزر جو تھا روم کا بادشاہ جو تھا، وہ ایک کرسچن تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو خط لکھا تو یہ آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله that we worship none but Allah ولا نشرك به شيئا and we associate no partners with him۔ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی اور عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ اگر وہ پھر جاتے ہیں ہماری ذمہ داری تو ہو گئی، قیامت کے دن کل یہ نہیں کہنا کہ the message of Islam was not delivered to us۔ ہم نے اپنی ذمہ داری نبھا دی، ہمارا کام ذمہ داری نبھانا ہے، ہمارا کام اسلام پہنچانا ہے، ہم نے پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ ایک خط پر لکھ کر ایک صحابی کو دی۔ وہ مدینہ منورہ سے روم کی طرف ہجرت کرتے ہیں، روم کی طرف، جولیس سیزر کو دینے کے لیے، سیزر کے ہاتھ میں دینے کے لیے۔ ہیراکلس دی ایمپرر آف بیزنٹیم، 2000 کلومیٹر دور صحابی جاتے ہیں، اور ان کے پاس کیا ہے؟ صرف ایک آیت، صرف ایک آیت قرآن مجید، پوری قرآن نہیں، صرف ایک ہی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ کرسچنز کو، یہود و نصارہ کو اسلام کی طرف بلا رہا ہے۔ وہ ایک آیت لے کے جا رہے ہیں، اس کے اوپر مہر ہے محمد رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگنیچر۔ اسی طریقے سے حضور ایک اور ایک بادشاہ کو بھیجے، مقاقس۔ یہ الیگزینڈریا کے وہاں کے گورنر تھے۔ اب یہ طویل واقعات ہیں، میں اس کے اندر اگر کوئی اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو زاد المعاد ایک کتاب ہے جو اہل حدیث مکتب فکر کے حضرات ان کو بہت چاہتے ہیں، بہت جانتے ہیں۔ علامہ ابن قیم نے یہ کتاب لکھی ہے زاد المعاد۔ اگر کوئی شخص اس کو اگر پڑھ لے تو اس کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں بتا رہا ہوں کہ ایسے بہترین واقعات ہے کہ وہ بادشاہوں کے دربار میں کیا ہوا۔ بہت لمبی تفصیل ہے، میں اس کو عرض نہیں کروں گا، انشاءاللہ پھر کبھی اگر وقت اگر ملے تو ان بارگاہ میں کیا ہوا، جب بادشاہ جب خطوط پڑھے جب کیا ہوا، اس کی ایک لمبی تفصیلات ہیں، الگ الگ جو ہے واقعات ہیں۔ تو جو مقاقس جو بادشاہ تھے، کرسچن تھے وہ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی یہی کتاب، یہی آیت لکھ کر بھیجی۔ اور جو کسرا کا جو بادشاہ تھا وہ آتش پرست تھا، زرااسٹرین۔ تو زرااسٹرین جو بادشاہ تھا، آتش پرست، جو آگ کی پوجا کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ آیت لکھ کے نہیں دی،
کیونکہ اس آیت کے اندر اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. حضور دوسری آیت اس کو لکھ کے دیے، اسلم تسلم، فرمائے کہ اسلام قبول کرو، اسی لیے میں تمہارے لیے بھلائی ہے، سلامتی ہے تمہارے لیے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تو دنیا کے 3 بڑے ممالک میں، 3 بڑے عظیم ممالک میں صحابہ کرام گھوڑوں پر 2-2 ہزار کلومیٹر دور گئے. کیوں؟ کیا وجہ سے؟ کیا وجہ تھی بھائی کہ مدینہ شریف میں رہ سکتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار احادیث میں فرماتے ہیں کہ مدینہ نہیں چھوڑنا، مدینے میں مرنا. یہ احادیث موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدینہ منورہ کی مسائل پر صبر کرو. بہت سارے لوگ رزق کی خاطر سے مدینہ منورہ چھوڑ کر دوسری جگہ سے، لیکن تم مدینہ منورہ میں ہی رہنا. یہ حضور کی نصیحت تھی. صحابہ کرام کیوں چھوڑ کے گئے اور حضور ان کو کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ اسلام ساری دنیا میں پھیلنا ضروری تھا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر. جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے. رحمت للعالمین ہے تو چرچا بھی رحمت للعالمین کا اسی طرح ہونا ہے، سارے عالمین میں ہونا ہے. صرف اگر ہم سیرت النبی کانفرنس اگر منا لیتے ہیں مسلمان لوگ بیٹھے، اس میں کون سا بڑا کمال ہے؟ اس میں کوئی کمال نہیں ہے. کیا بڑے بڑے علماء کرام کو بلا لیے ہیں، بڑے بڑے مسلمان کے بڑے بڑے ہجوم ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر، اس میں کوئی بڑی کمال کی بات نہیں. ہاں کمال کی بات اس وقت ہے جب آپ کے اسٹیج پر، بڑے بڑے اسٹیجز کے اوپر کرسچن مشنریز کو آپ نے انوائٹ کیا، ہندو بھائیوں کو آپ نے انوائٹ کیا، ان کے جو ریپرزنٹیٹرز ہیں، ان کے پنڈت ہیں، یا سکھزم کے جو لوگ ہیں یا ایتھسٹ ہیں، ان کو آپ نے انوائٹ کیا پیس فار ہیومینٹی کانفرنس کے نام سے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مرسیفل کے نام سے. آپ جب ان کو انوائٹ کرتے ہیں آپ ان کے سامنے بتائیے یہی ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، تاکہ ان تک یہ پیغام پہنچے کہ اسلام کیا. کیوں میں عرض کر رہا ہوں؟ یہ اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر قرآن مجید موجود ہوتی اور جو پرنٹنگ پریس آج جو ہمارے پاس زمانے میں ہے، اگر یہ ٹیکنالوجی اس وقت ہوتی تو کیا صحابہ کرام ساری دنیا کے اندر، اگرچہ کہ وہ لوگ سوشل میڈیا کے حساب سے بہت دور تھے، بظاہر ہم کو ایسا سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ لوگ ہم سے زیادہ فاسٹ تھے. صحابہ کرام ہم سے زیادہ ہارڈ ورکنگ تھے اور وہ لوگ یہ چیز پروف کر دکھائے جس کی وجہ سے آج ہم کو اسلام ملا نا. اگر صحابہ کرام کے دور میں اگر پبلشنگ کے ان کے پاس پرنٹنگ پریسز ہوتے تھے تو کیا صحابہ کرام ساری دنیا میں قرآن مجید کے تمام صورتیں اور قرآن مجید کو نہیں پھیلا دیتے تھے؟ ہر ملک کے اندر بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس، بڑے بڑے عمرا کے پاس، بڑے بڑے منسٹرز کے پاس، بڑے بڑے پریزیڈنٹس کے پاس، ہر ملک کے بڑے بڑے پریزیڈنٹ کو کیا صحابہ کرام قرآن مجید کو نہیں بھیجتے تھے؟ جب صحابہ کرام ایک آیت کو لے کر 3-3 ہزار کلومیٹر مدینہ منورہ سے نکل کر جا رہے ہیں، صرف ایک آیت کو لے کر. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کے بعد کیا ہوا؟ خلفائے راشدین جس طریقے سے اسلام کو سنبھالے، اللہ اکبر، سبحان اللہ. کوئی صحابہ کرام کو ایکسپیرینس نہیں تھا کہ بھئی کیسا سنبھالنا ہے، نہیں، کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. وہ کبھی خلافت کرے ہی نہیں تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو دیکھتے تھے، احادیث مبارکات ہوتے تھے، اسی سے مسائل کو استدلال کرتے تھے. شورا کمیٹی ہوتی تھی، شورا کاؤنسل ہوتی تھی، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ہوتے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد، حضرت سعید، یہ تمام صحابہ کرام بیٹھتے تھے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ کرام بیٹھتے تھے، بیٹھ کر مشورہ کرتے تھے. یہ کرتے 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 صحابہ کرام، وہ اسلام جو بالکل مکہ مکرمہ کے چھوٹے سے گھر میں شروع ہوا تھا، دار ارقم میں جس کی جو ہے ایک چھوٹی سی آواز اٹھی تھی، بس دار ارقم میں، مکہ مکرمہ میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے جو آواز اٹھی تھی، وہ آواز الحمدللہ آج دنیا کے کونے کونے میں بس چکی ہے، اور ہر منٹ، ہر 5 منٹ، ہر منٹ میں کہیں نہ کہیں دنیا سے آج اذان کی آواز آ رہی ہے. یہ کیسا ہوا؟ کیسا ہوا؟ صحابہ کرام کی جو محنتیں تھیں، آپ
ایک نظریے سے سوچ کر دیکھیے معزز سامعین کرام، یہ صحابہ کرام کو کیا ضرورت تھی کہ وہ لوگ مدینہ منورہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے بلغوا انی ولو آیا، ڈیلیور دا میسج ریگارڈنگ می ایون اف اٹس اے ورس، اگر تم کو ایک بھی آیت پتا ہے پہنچا دو میری طرف سے۔ تو صحابہ کرام کیا کرے، ان کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ مدینہ نہیں چھوڑنا، مدینہ منورہ کی مصیبتوں پر صبر کرنا، مدینہ منورہ میں کوشش کرو کہ مدینہ میں تدفین ہونا، مدینہ منورہ چھوڑ کر مت جانا، میرا شہر مدینہ ہے، مدینہ کو آتے رہنا، مدینہ کو عیدگاہ نہ بنا دینا۔ عیدگاہ مطلب جو سال میں ایک بار آتی ہے، اس کو عیدگاہ نہ بنانا، یعنی کہ بار بار مدینہ منورہ آتے رہنا، میرا شہر نہیں چھوڑنا۔ صحابہ کرام کو بے حد لگاؤ تھا مدینہ منورہ سے، مدینہ تھے بس، ارے مدینہ شریف، مدینہ منورہ، بے حد صحابہ کرام کو تڑپ تھی مدینہ منورہ۔ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ چھوڑ، لیکن صحابہ کرام کیوں چھوڑ کے گئے مدینہ منورہ، یہ سوال ہے۔ اس لیے کیونکہ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ یہ ذمہ داری ہمارے اوپر فرض کر دی گئی ہے۔ اگر اسلام کو صرف مدینہ منورہ کی حد تک محدود کر کے رکھ دیں گے تو پھر آنے والی نسلوں کو اسلام کیسے پتہ چلے گا، آنے والی نسلوں تک اسلام کیسے پھیلے گا؟ تو صحابہ کرام سیکریفائس کر کے، ایک صحابی 2000 کلومیٹر دور چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے، کوئی برف کے علاقے میں، کوئی یورپ چلے گئے، کوئی ہند کی طرف آ گئے، کوئی شمال کی طرف چلے گئے، کوئی مشرق کی طرف، کوئی مغرب کی طرف۔ سب صحابہ کرام دنیا کے چاروں ممالک میں، چاروں جو ہے خطوں میں، دنیا کے خطوں میں جو ہے بھر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو آج چائنا کے اندر بھی صحابہ کرام کے مزارات ملیں گے۔ چائنا کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کہاں ہے؟ آپ کی قبر کہاں ہے؟ چائنا کے اندر۔ آپ دیکھیے یوٹیوب پر ایک روایت کے مطابق جنت البقیع بعض لوگ بتاتے ہیں، لیکن چائنا کے اندر حضرت کی مزار ہے، ان کی قبر ہے، ریسٹنگ پلیس، ان کا مرقد وہاں پر ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص یا مدینہ منورہ میں نہیں رہ سکتے تھے؟ کیوں نکلے چائنا کی طرف؟ چائنا اس زمانے میں، آج سے 1500 سال پہلے صحابہ کرام نکل کے چائنا کی طرف جا رہے، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ 2000-3000 کلومیٹر، وہ بھی گھوڑے پہ، کھانا ہے یا نہیں ہے، بس اللہ کی راہ میں نکل گئے۔ دعوت توحید، دعوت توحید، دعوت رسالت۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے اوپر جو ہے ہلاکت آ جائے۔ اگر آپ اسلام کا پیغام نہیں پہنچائیں گے تو یاد رکھیے کہ اسلام کا ایک نیچر ہے، وہ نیچر یہ ہے کہ اسلام پھیلتے رہتا، اسلام پھیلتے رہتا۔ اسلام کا ایک نیچر ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ اسلام، میں ایک بہت اہم بات کر رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوئی، اسلام کا نیچر ہے پھیلنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کا نیچر تو پھیلنا ہے، شہرت حاصل کرنا ہے، اسلام شہرت حاصل کرتے رہتا، اسلام کو پبلسٹی ملتے رہتی ہے ہر دور میں، اسلام گرو ہوتے رہتا، لیکن پازیٹیو وے میں گرو ہوتا یا نیگیٹو وے میں گرو ہوتا، یہ سوال ہے۔ اسلام کو اگر آپ گرو کریں گے تو پازیٹیو وے میں گرو ہوگا، اگر اسلام کو آپ گرو نہیں کریں گے تو نیگیٹو وے میں گرو ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو آج اسلاموفوبیا کی جو آج دنیا میں جو فتنہ پھیلایا جا رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الفتنۃ اشد من القتل، الفتنۃ اشد من القتل۔ فتنہ برپا کرنا، فتنے کا ساتھ دینا، فتنہ نکالنا، فتنے کا یعنی کہ فتنے کے ساتھ ہو جانا، فتنے کو پسند کرنا، فتنہ پھیلانا، یہ سب کا سب قتل سے زیادہ بڑھ کر یہ جرم ہے۔ سب سے بڑا جرم کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ حقوق اللہ میں سب سے پہلا جرم شرک، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونا۔ پھر حقوق العباد، جو بندوں کے حقوق ہے، اس کے اندر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ قتل، اس کے بعد زنا ہے۔ لیکن اللہ پاک فرمائے الفتنۃ اشد من القتل، یہ فتنہ پیدا کرنا، پرسیکیوشن ان دی لینڈ، اسپریڈنگ دی پرسیکیوشن، فتنہ پھیلانا، فتنہ نکالنا، فتنے کا ساتھ دینا، فتنے کو اچھا سمجھنا، یہ فتنہ اشد من القتل، یہ قتل سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فتنے سے ہی قتل ہوتے ہیں، فتنے سے ہی آپس میں جو ہے نفرتیں پھیلتی ہیں، فتنے سے ہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، فتنے کی وجہ سے ہی لوگوں کے آپس میں دراڑ پیدا ہو جاتے ہیں، فتنے کی وجہ سے امت ٹوٹ پڑتی ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے غزہ میں؟ غزہ کے بارے میں آڈیو بھی کیا تھا، جو ویڈیو میں لائیو آیا تھا، سب چیزیں میں بتایا تھا، یہودیوں کی جو سازش کیوں ہو رہی ہے، سازش
آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں ایک ایسی بات آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں آج خاص طور سے. جب یہ انشاءاللہ اینڈ ہو جائے گا، اینڈ ہونے تک آپ کو میں انشاءاللہ ایک نیا میسج دینے والا ہوں. آج یاد رکھیے، ایک نیا، یعنی کہ آپ کو شاید آپ کو یہ بات آج تک کوئی نہیں بتایا ہوگا، اور یقینی سی بات ہے کہ یہ ٹاپکس ہمارے عموماً نہیں ہوتے. تو عرض یہ کر رہا تھا، اسلام جو ہمارا دین ہے وہ مشنریزم کو فالو کرتا ہے، یعنی کہ اسلام کے اندر تبلیغ ہے. اسی طریقے سے اسلام سے ہٹ کر ایک مذہب ہے جس کے اندر مشنریزم ہے، مشنریز کا کنسپٹ ہے، وہ ہے کرسچینٹی. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے ارے بھائی مسلمان اتنے پریشان ہیں، کیوں ہم جو ہے دعوت دیں بھائی کسی کے غیر مسلم کو؟ آپ کو یہ بات کیا پتا نہیں ہے کہ دنیا میں کیا کرسچنز نیک ہے؟ دنیا کی ہر برائی امریکہ میں موجود ہے. دنیا کا ہر فتنہ فساد، چاہے وہ ہومو سیکشولیٹی ہو نعوذ باللہ، یا ایڈلٹری ہو، زناکاری ہو، یا سود خوری ہو، فتنہ فساد ہو، کیا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں؟ کہاں ہے؟ کرسچن ممالک میں. لیکن پھر بھی کرسچنز کے پاس اتنی ہمت ہے کہ وہ لوگ کرسچینٹی والے، وہ لوگ مشنریزم کو فالو کرتے ہیں. وہ لوگ، ان کے پاس ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مشنریز موجود ہے، اور وہ لوگ 2000 سے زیادہ لینگویجز میں اپنی بائبل کو ٹرانسلیٹ کر چکے ہیں. 2000 سے زیادہ لینگویجز، لوکل نیشنل انٹرنیشنل لینگویجز، تمام لینگویجز کے اندر. اور وہ لوگ ساری دنیا کے اندر بائبل بانٹ رہے ہیں. کیوں بانٹ رہے ہیں؟ ان دا نیم آف دا لارڈ کرائسٹ، ان دا نیم آف دا لارڈ کرائسٹ. چیریٹی دے رہے ہیں. دوسرے جو ہے گاؤں میں جا رہے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی لوگ بالکل غریب طبقہ ہے، کام کرنے والے لوگ، ان کو چیریٹی دینا، وہاں پہ ایک چرچ بنا دینا، ان کی جو ہے مدد کرنا، مالی مدد کرنا. یہ تو بہت اچھا کام ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ اپنے کرسچینٹی کی طرف بلاتے ہیں. پہلے وہ لوگ ایک کراس پہناتے ہیں، یہ پہن کے رہو، یہ جب پہن کے رہیں گے پریشانیاں تم کو نہیں آئیں گے. وہ لوگ سمجھتے کہ بھائی شاید یہ تعویذ ہے، تعویذ ہے. ٹھیک ہے، تعویذ پہنتے ہیں. اس کے بعد پھر تھوڑے دن کے بعد بولتے ہیں کہ بھائی آپ چرچ کو آئیے ایوری سنڈے کے دن. جب چرچ کو جاتے ہیں تو باہر سے، یورپ سے یا امریکہ سے وغیرہ سے کسی کوئی یعنی کہ کوئی ویسٹرنر کو یا کسی گورے کو جو ہے وہ لوگ بلا کر لاتے ہیں. جیسا گورے آ گئے تو سب لوگ فین فالوئنگ شروع ہو گئی. وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ شخص صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے، ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں. مینٹلٹی ہے انسان کے ذہن میں، انفیریورٹی کمپلیکس. ارے بھائی یہ شخص گورا ہے، انہیں جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. ارے بھائی یہ شخص گورا، انہیں تو گناہوں سے پاک دکھ رہا ہے. اب انہیں بولتا کہ دیکھو ہم آپ کو چیریٹی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، آپ ایوری سنڈے ہمارے پاس آنا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو آپ ہم کو بتانا. پھر وہ لوگ تبلیغ کرتے کہ کرسچینٹی ہی ہے جو تم کو جو ہے جنت میں لے جانے والی ہے. کرسچینٹی از اے سیلویشن. جیزس کرائسٹ پیس بی اپون، وی ہیو ٹو فالو جیزس، اور جیزس از گاڈ نعوذ باللہ. یہ تمام چیزیں وہ لوگ پھیلاتے ہیں. پھر بائبل ان کو جو ہے نا ان کی زبان میں دی جاتی، جو ان کی زبان ہے اس زبان میں وہ لوگ بائبل دیتے گفٹ. آہستہ آہستہ یہ کرتے 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 وہ سارا کا سارا گاؤں کرسچن بن جاتا. یہ کرسچینٹی کو پھیلانے کے لیے یہ کرسچنز جو ساری دنیا میں جو مشنریز کا جو کام کر رہے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے کہ ہم کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں. جبکہ کرسچینٹی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا نہیں فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم انہیں دعوت دو، کیونکہ کرسچینٹی جو بیسڈ ہے وہ تو جیزس کرائسٹ کے اوپر ہے، بیسڈ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول تھے. اور یہ کرسچنز وہ لوگ اللہ کو گالی دے رہے ہیں. یہ اللہ کو گالی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا ہوا، نعوذ باللہ، اللہ نے بیٹا جنا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، ڈونٹ سے ٹرینٹی. یہ مت کہو کہ اللہ تین میں ایک ہے یا تین میں ایک اللہ ہے. انتہوا خیر لکم، اسٹاپ اٹ، اٹ ول بی بیٹر فار یو. انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ تمہارا رب ایک ہی ہے، واحد ہے، تنہا. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ وہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ نے بیٹا جنا. لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. آسمان پھٹ جائے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ گر جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین پھٹ جائے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا.
وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا جنے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں جنا، یہ اللہ کو گالی ہے. اگر کوئی شخص آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا آپ اس کی زبان بند کریں گے. لیکن کرسچنز ہمارے بھائی بیچارے وہ لوگ اللہ کو گالی دے رہے ہیں، ان کو پتا بھی نہیں ہے کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے. وہ لوگ ان کے بڑے لوگوں سے سن کر آئے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو سمجھائیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو گالی مت دو. دس از ناٹ دی ایٹریبیوٹ آف گاڈ. گاڈ آلمائٹی از آل alone. He does not beget nor is he begotten. قل هو اللہ احد. صرف آپ کو قل هو اللہ احد کا ترجمہ بھی اگر پتا ہو، سورہ اخلاص کی صرف 4 آیات ہر غیر مسلم کو آپ سمجھا سکتے ہیں. اتنی پاورفل آیات ہیں. آپ جو زبان میں اس کو پہنچانا چاہ رہے ہیں اس کو زبان میں یاد کر لیجئے، اس کو پہنچا دیجئے. وہ رات بھر سو نہیں سکتا وہ. کیوں؟ کیونکہ سورہ اخلاص اور قرآن مجید جو ہم سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، یہ کوئی یعنی کہ معمولی کتاب نہیں ہے. ہمارے لیے بہت معمولی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ آسمانوں کا رب ہے. یہ چیز اگر آپ غیر مسلم کو بولے نا، اس کی رات میں وہ سو نہیں سکتا. رات میں اس لیے نہیں سو سکتا کیونکہ یہ جو باتیں آپ اس کو بتائیں یہ اس کے گمان میں، اس کے فہم میں بھی نہیں تھی. زندگی میں پہلی مرتبہ وہ یہ باتیں سن رہا قرآن مجید کی بات. قل هو اللہ احد صحیح اللہ اونلی ون. کہہ دو اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، تم تنہا ہے، وہ ایک ہی ہے. اللہ الصمد، اللہ دی ایٹرنل، دی ایبسولوٹ. اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ ہے، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں. اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ کو بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ کو بیٹے نہیں، اللہ کو بیوی نہیں ہے، اللہ کو بچے نہیں ہیں، اللہ کو اس کے رشتہ دار نہیں، کوئی نہیں. لم یلد ولم یولد، ہی بیگیٹس ناٹ نور از بیگاٹن. نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا ہے، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی طرح کوئی نہیں. دیر از نتھنگ لائک انٹو ہم، دیر از نتھنگ لائک اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ کی طرح کوئی نہیں. اگر آپ اتنا ترجمہ بھی اگر کسی غیر مسلم کے سامنے بول دیں، وہ پریشان ہو جائے گا بیچارہ، وہ سو نہیں سکتا. میں بتا رہا ہوں کیوں؟ کیونکہ یہ بات آپ نے حق بات اس کو کہی. یہ قرآن مجید جو ہے وہ انسان کو جھنجھوڑتا ہے، اس کو. اٹ ول شیک دا پیپل، اٹ شیکس دا پیپل. قرآن مجید کے اندر وہ طاقت ہے، روحانیت. کس کے پاس ہے قرآن مجید؟ ہمارے پاس. گھروں میں ہے، تابدانوں میں رکھی ہوئی. نہیں، ایسا نہیں. کرسچن ممالک کے اندر آپ دیکھیے کہ وہ لوگ کے پاس ہر قسم کی برائی موجود ہے. ان تمام برائیوں کے باوجود وہ لوگ نکل رہے ہیں، لوگوں کو کرسچینٹی کی دعوت دے رہے ہیں. یہ کام آپ کا ہے، یہ تو کام آپ کو کرنا چاہیے تھا. بہت کم لوگ کر رہے ہیں، بہت کم لوگ. وہ بھی UK میں، امریکہ میں تھوڑے لوگ، کچھ لوگ کر رہے ہیں دعوت کا کام. بس ڈر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. کیوں ڈر رہے ہیں آپ کسی کو مار رہے ہیں یا کسی کے فیلنگز ہرٹ کر رہے ہیں؟ نہیں. سمپوزیم رکھنا ضروری ہے. سمپوزیم کیا ہوتا ہے؟ سمپوزیم از ناٹ اے ڈیبیٹ. سمپوزیم یہ ہوتا ہے کہ 2 مکاتب فکر کے لوگ جمع ہو گئے پبلک میں. ایک شخص اپنے تمام عقائد، نظریات یا اپنے مذہب کے بارے میں تمام باتیں پبلک کے سامنے رکھتا ہے. دوسرا شخص آتا ہے، تمام اپنی باتیں، اپنی نظریات، وہ کیا بلیو کرتا ہے، واٹ ہی بلیوز، ہاؤ ہی بلیوز، وائی ہی بلیوز، وہ سب چیزیں وہ باتیں بتا دیتا ہے. اس کے بعد کویسچن اینڈ آنسر سیشن ہوتا ہے، لوگ سوالات کرتے ہیں. اس کے بعد میں وائنڈ اپ، ختم. یہ اس کو کہتے ہیں سمپوزیم از ناٹ اے ڈیبیٹ. یہ ڈیبیٹ نہیں ہوتا. اگر ہم سمپوزیمز اگر کنڈکٹ کریں گے دنیا بھر میں، سارے ممالک کے اندر، سارے ممالک کو کہہ رہا ہوں، امریکہ ہو، لندن ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش، کہیں پر بھی ہو، سمپوزیمز کا رکھنا بہت ضروری ہے. کبھی بھی رکھیے. اب غیر مسلم لوگوں کو بلائیے. اس سے کیا ہوتا، جو آپس میں نفرتیں ہیں اور جو مسکنسیپشنز لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسکنسیپشنز لوگوں کے دور ہو جاتے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ایک نان مسلم تھا، اس کو میں نے اسلام کی دعوت دی. میں نے اس کو اسلام کے بارے میں انٹروڈکشن دیا. جیسا میں آپ کو بتایا کہ ہمارا کام مسلمان کرنا نہیں ہے، اس کی خوشی ہے اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے، ویل اینڈ گڈ. ہمارا کام پہنچانا ہے. یہ ہم سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال ضرور کرے گا کہ تم اسلام اس کو پہنچائے تھے یا نہیں پہنچائے. تو میں اس کو اسلام کی دعوت دیا، اس کو بتایا کہ اسلام کیا ہے، کانسیپٹ آف گاڈ، کانسیپٹ آف ریولیشن، کانسیپٹ آف پروفٹ ہوڈ، قرآن مجید کیا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، تمام باتیں ایمان کے بارے میں. ود ان 5 منٹس کوئی بھی دعوت کا کام کر سکتے. اس کو سیکھو دعوت کیسے کرنا ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ بہت جلد جو ہے دعوت ٹریننگ پروگرامز انشاءاللہ نکالنے والے ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. تو 5 یا 10 منٹ کی گفتگو ہونے کے بعد وہ بندہ مجھ سے کہتا ہے کہ معین، آپ سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ جتنے باتیں بولیں مجھے
بہت اچھا لگا، لیکن میں آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں آئیڈل ورشپ نہیں ہے. میں بولا کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے، اسلام میں آئیڈل ورشپ نہیں ہے. پھر وہ کہنے لگا کہ وائی ڈو مسلمس ورشپ دا کعبہ. مجھے یہ سوال بہت ذہنوں میں تھا ایک عرصے سے، اس لیے میں اسلام نہیں لا رہا ہوں کیونکہ مسلمان لوگ دھوکہ دے رہے ہیں دنیا کو. میں بولا آپ کا دھوکہ، آپ کا کیا سوال ہے بتائیے. اس کے بعد وہ بتایا کہ مجھے یہ سوال روک رہا ہے ایک زمانے سے، یعنی کہ وہ بہت پہلے ہی اسلام لا چکا ہوتا اگر اس کے ذہن سے یہ سوال کا جواب اس کو مل چکا ہوتا. یہ وائی ڈو مسلمس ورشپ دا کعبہ، کہ مسلمان لوگ کعبہ کی پوجا کیوں کرتے. وہ سمجھ رہا ہے کہ مسلمان لوگ کیونکہ طواف کر رہے ہیں تو شاید مسلمان لوگ جا رہے ہیں حج پر، عمرے پر جا رہے ہیں اور کعبہ کی پوجا کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. دیکھیے اس کو نہیں معلوم، یہ اس کی غلطی نہیں ہے، اس کا فہم ہے، اس کی ذہانت ہے. وہ جو دیکھ رہا ہے، جو اس کو سمجھ میں آ رہا ہے، اس کے فہم کے مت، کیونکہ بیکاز ہی از یوزڈ ٹو اٹ. وہ دیکھ رہا ہے دن بھر، وہ ٹیمپل شاید دیکھ رہا ہوگا، یا اس کے جو سراؤنڈنگز ہے، جو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کون سے ریجن سے بلانگ کر رہا ہے، اس کا اوریجن کہاں سے ہے. یعنی کہ جس مینٹلٹی میں وہ گرو اپ ہوا، اس کو وہی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اپنی عقل کے مطابق. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مسلمان لوگ تو جا رہے ہیں نا، یہ تو مسلمان کی ٹیمپل ہے، آپ کعبہ میں جا رہے ہیں، کعبہ کی پوجا کیوں کرتے ہیں مسلمان، یہ بتائیے مجھے. تو میں بولا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. کعبہ، مسلمز ڈو ناٹ ورشپ دا کعبہ. کعبہ از ناٹ فار ورشپ، کعبہ از فار ڈائریکشن، دیٹس آل. کعبہ ورشپ کرنے کی، اللہ تعالیٰ، ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے. کعبۃ اللہ شریف صرف اللہ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ شریف تعمیر کرنے کے لیے کہا تھا، اور کعبۃ اللہ شریف یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ ساری دنیا میں کعبۃ اللہ شریف سینٹر میں. اب سینٹر میں کیوں ہے، یہ بھی ایک سائنٹیفک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا جو ہے، آپ اس کا معجزہ دیکھیں کہ ساری دنیا کو سجدہ کرنا تھا، ساری دنیا کو سجدہ کرنا تھا. اگر کعبۃ اللہ کہیں کونے میں ہوتا، امریکہ میں ہوتا، یا کہیں ملیشیا میں نیچے ہوتا، یا اوپر کہیں ہوتا، مشکل ہو جاتی. یہ وحدت امت کا اللہ تعالیٰ پیغام دی کہ کعبۃ اللہ شریف سینٹر میں ہونا، اس کے بالکل اوپر جو ہے عرش ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کعبۃ اللہ شریف کے بارے میں اس کے سوالات تھے، میں اس تمام سوالات کو اس کو بتایا کہ کعبہ از اونلی فار ڈائریکشن، وی ڈو ناٹ ورشپ دا کعبہ. نہیں وہاں بلیک سٹون ہے، آپ لوگ پوجا کرتے، نہیں پوجا نہیں کرتے. وہ بلیک سٹون جنت سے آیا ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر بھی جنت سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. حجر اسود اس کو کہا جاتا ہے، اس کی برکات ہیں. ہم پتھر کی پوجا کرنے والے لوگ نہیں. اسلام تو ہمیں پتھر سے ڈسکنیکٹ کر دیتا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجر اسود کو آپ نے فرمایا عمرہ کرتے ہوئے یا طواف کرتے ہوئے، فرمایا کہ اے حجر اسود، مجھے پتا ہے کہ تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، لیکن میں تجھے صرف اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کیونکہ میں نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں تجھے بوسہ دے. ادروائز اسلام کے اندر کوئی ڈسکنیکشن ہے، ٹوٹلی طور پر ہم لوگ ڈسکنیکٹ ہیں. یہ سٹون سے کچھ فائدہ حاصل کرنا یا پتھروں سے فائدہ یہ اسلام ہے ہی نہیں. ہم کو اسلام نے بالکل مکمل طور پر ڈسکنیکٹ کر دیا ہے سٹونز سے اور آئیڈلز سے وغیرہ سے، یہ تمام چیزوں سے. الحمدللہ وی آر اسٹرکٹ مونوتھسٹ. تو معزز سامعین کرام، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان غیر مسلم لوگ موجود ہیں جو آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. اور اگر آپ ان کو اپنے ملک میں یا اپنے آفس میں یا اپنے جہاں کہیں پر بھی آپ رہتے ہیں، اگر آپ ان کو ایک پیمفلٹ دے دیں یا ایک بروشر دے دیں جس کے اوپر اگر آپ ان کو اسلام کے بارے میں، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں ایک پیپر ہی صحیح، ایک لیفلیٹ ہی صحیح، اگر آپ ان کو دے دیں، یہ دیکھیے یہ ہم آپ کو تحفہ دے رہے ہیں، دیکھیے اگر آپ یہ متعلق اگر آپ ان کو ایک بروشر دے دیں، ایک پیمفلٹ دے دیں، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مرسیفل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر ایک بروشر دے دیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس سے کیا ہوتا. جو لوگوں کی زبان ہے اسی زبان میں آپ لوگوں کو بروشر دیں، پیمفلٹ دیں، ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے. یہ ہم سب کو کرنا ہے. یہ کوئی آپ چوری نہیں کر رہے ہیں، کوئی آپ کسی کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، نہ آپ کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ظلم و ستم نہیں کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مرسیفل، یہ ایک بروشر، ایک پیمفلٹ ہے انگلش میں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات لکھے. یہ ہم نے ڈیزائن کیے. کیوں ڈیزائن کیے؟ تاکہ نان مسلمز اگر اس کو پڑھیں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا، ان کے گھر میں ایک اسلام کا ایک پیغام چلے گا.
آپ صرف ایک پیج پر صرف سورہ اخلاص بھی اگر آپ لکھ کر اگر لوگوں کو پہنچاتے ہیں تو وہ شخص پڑھ کے رات میں سو نہیں سکتا. ہمارا کام پہنچانا ہے. کاسٹ کنورژن یہ ہمارا کام نہیں. اگر اسلام میں اگر کوئی شخص آتا ہے اپنی خوشی سے برضا و رغبت تو اس کے لیے بہت خوشی کی بات ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا. دعوت کا کام یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم دعوت کا کام نہیں کریں گے تو ہمارے لیے ہلاکت ہے. آپ کہیں گے کہ ہلاکت کیوں ہے؟ کیوں ہے ہلاکت؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہلاکت کیوں ہے. اسپین جیسا ملک ہے، اسپین یورپ کا جو ملک ہے، کورڈوبا، جہاں سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جس ملک سے آئے ہیں وہ اسپین تھا، کورڈوبا. 800 سال تک ہم مسلمان لوگ اسپین میں حکومت کیے. 800 ایئرز. آپ گوگل پر کبھی جائیے الحمرا پیلس، آپ یہ ٹائپ کیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اتنا خوبصورت پیلس آپ کبھی زندگی میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے ہوں گے. یہ اسپین کے اندر آج موجود ہے. مسلمانوں کی یاد. 800 سال ہم بادشاہت کیے، لیکن کیا کریں؟ وہ 800 سال کے اندر ہمیں چاہیے تھا کہ جو غیر مسلم لوگ تھے، جو کرسچنز تھے، جو ایتھیسٹ لوگ تھے، یہ دوسرے مذہب کے لوگ تھے، ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ان کو دین کے بارے میں کچھ بتاتے، کچھ سمجھاتے، کچھ سکھاتے، کچھ بتاتے کہ دیکھو زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اسلام کیا ہے. اور کرسچینٹی سے ہم کو کوئی، یعنی کہ کرسچینٹی از اے ویری اوپن ریلیجن. کرسچینٹی تو ہم ایک سیمیٹک ریلیجن ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ لوگ بھی مانتے ہیں. ہمارا تو اسلام میں ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مونوتھسٹ ہے، اگرچہ کہ وہ لوگ مونوتھسٹ نہیں ہے. دے بلیو ان پولیتھزم. پولیتھزم مینز بلیو ان مور دین ون گاڈ. وہ لوگ پولیتھسٹ ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں دعوت دیں. لیکن مسلمان اسپین میں 800 سال تک دعوت نہیں دینے کی وجہ سے ایسا وقت مسلمانوں پر آیا کہ کوئی شخص حی علی الصلاح کہنے کے قابل نہیں ہے. اذان نہیں دے سکتا تھا کوئی اسپین میں. اور وہاں کے مسلمان کیا کرے؟ ہمارے مسلمان بھائی لوگ کرسچن عورتوں کے ساتھ وہاں پر شادی کرے، نکاح کرے، یہ سوچ کر کے نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. وہ کسی مسئلے کے تحت ہے، وہ کھلا لائسنس نہیں ہے کہ ہر کوئی شخص جائے، امریکہ جائے یا اسپین کہیں پر جائے، وہاں سے جو ہے کرسچن کے ساتھ شادی کر لے. نہیں، اگر آپ سارے مسلمان کرسچن سے شادی کریں گے، ہمارے مسلمان بہنوں سے شادی کون کرے گا پھر؟ ایسا نہیں ہے. کسی وجوہات کے تحت اس کی اجازت دی گئی ہے. اس کے بعد 1000 سال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس ملک بھارت کے اندر حکومت دی. اللہ تعالیٰ نے انڈیا کے اندر 1000 سال تک اللہ تعالیٰ نے حکومت دی. بادشاہ آئے، اولیاء اللہ آئے، اپنا اپنا کام کرتے رہے اولیاء کرام. لیکن بادشاہوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اولیاء کرام کا ساتھ دے، لیکن افسوس ایسا نہیں ہوا. ایک بادشاہت ختم ہوئی، دوسری بادشاہت آئی. ایک سلطنت ختم ہوئی، دوسری سلطنت، تیسری سلطنت آئی، وہ بھی ختم ہو گئی. چوتھی سلطنت آئی، وہ بھی ختم. پانچویں ایسی کئی سلطنتیں آتی گئی، ختم ہوتی گئی. 1000 سال تک. وہ لوگ کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچے تھے کہ بھارت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کی داڑھی نعوذ باللہ کاٹ دی جائیں گی، کہ مسلمانوں کو جو ہے برقع پہننے سے روک دیا جائے گا، مسلمانوں کو حجاب پہننے سے روک دیا جائے گا. ایسا وقت آئے گا. ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا. اتنا پیسہ تھا، اتنی دولت تھی، اتنا فخر تھا کہ ان کو کبھی زندگی میں بھی یہ پتا نہیں تھا کہ یہ جو لوگ ہیں ہمارے سامنے جو رہنے کرنے والے لوگ ہیں، 1000 سال کے بعد ہماری حکومت ختم ہو جائے گی اور مسلمانوں کو ستایا جائے گا. شریعت میں مداخلت کے متعلق جو ہے کہا جائے گا، قرآن مجید میں سے آیات نکالنے کا مطالبہ کیا جائے گا. نعوذ باللہ من ذلک. ہر مہینے 2 مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جائے گی. ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا. ہر تھوڑے دن کے اندر مدارس کے اوپر ریڈ ماری جائے گی، مدارس کو جو ہے نا پکڑا جائے گا، مسلمانوں کے مساجد کو جو ہے روکا جائے گا، اذان دینے سے لوگوں کو بین کیا جائے گا، شریعت میں مداخلت کر دی جائے گی، مسلمانوں کو ستایا جائے گا، ان کے غصب کر لیے جائیں گے، ان کے مال، ان کی دولت، ان کی عزت اور آبرو جو ہے اس کے دھجیاں اڑا دی جائیں گی. ان کو کبھی ذہن میں بھی نہیں تھا اس بات کا، گمان بھی نہیں تھا دور دور تک ایسا ہو سکتا ہے. 1000 سال تک مسلمان بادشاہ حکومت کیے، لیکن دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کی. کتنا اچھا موقع تھا اگر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے اور لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا کہ دیکھو مسلمان، اسلام یہ ہے، وہ لوگ بھی آج ہمارے بھائی بن جاتے. افسوس کی بات ہے. دعوت اسلام کا کام وہی کرتا ہے جس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ شخص جو آگے ہے یہ بھی میرا جنت میں بھائی بن جائے. وہی شخص دعوت کا کام کرتا ہے جس کو یہ فکر ہو کہ ارے بھائی یہ جو شخص ہے اگر کاش یہ بھی اسلام قبول کر لے
تو یہ جنت میں میرے ساتھ بھائی بن جائیں گا، یہ میرا بھائی بن جائیں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دے گا یوم آخرت کی. وہی شخص دین کا کام. اور اس سے بڑا کوئی سوشل ورک نہیں ہے اسلام میں. اس سے بڑا سوشل ورک کیا ہے بتائیے؟ کہ آپ لوگوں کو جو ہے دین کی دعوت دے رہے ہیں اسلام کی طرف. پھر اس کے بعد صدقات، زکوٰۃ، خیرات، وہ تمام چیزیں تو ہے. پھر میں اب دوسری جو اہم بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ گوگل پر جائیے. گوگل پر جانے کے بعد آپ وہاں پر ٹائپ کیجئے کرسچن پاپولیشن گروتھ. کرسچن پاپولیشن گروتھ. تو آپ کو ایک لنک ملے گی، اس کے اندر جو ویکیپیڈیا کی لنک ہے اس کے اندر سے میں آپ کو چند باتیں اہم عرض کرنا چاہوں گا جو کہ دل دہلانے والی باتیں ہیں. اور بہت افسوس کی بات ہے کہ میں اس کو ریسرچ کرتے ہوئے یعنی کہ میں اپنے آپ کو جو ہے روک نہیں سکا. پھر میں چاہا کہ انشاءاللہ لائیو آ کر جو ہے یہ تمام باتیں ڈسکس کروں. کتنی افسوس کی بات ہے کہ 1960 سے الجیریا جو ایک مسلمان ملک ہے وہاں کے مسلمان کرسچینٹی میں کنورٹ ہو رہے ہیں. اور کتنے لوگ ابھی تک مسلمان کنورٹ ہو چکے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. 2015 کی ایک رپورٹ ہے جو ایک ایسٹیمیشن دے رہی ہے کہ 3,80,000 مسلمان کرسچینٹی میں کنورٹ ہو چکے ہیں. صرف الجیریا کی بات کر رہا ہوں میں، صرف الجیریا جو ایک مسلمان ملک ہے. 3,80,000. آپ کو معلوم ہے کہ اتنا بڑا فگر ہے. 3,80,000 مسلمان کرسچینٹی میں جو ہے وہ لوگ کنورٹ ہو گئے. کیا وجہ سے؟ مشنریز، کرسچن مشنریز جاتے ہیں، گاؤں گاؤں جاتے ہیں، کھٹکا مارتے ہیں، بلاتے آئیے چرچ کو آئیے. وہ چرچ کی طرف بلاتے ہیں، پھر ان کو صلیب دیتے ہیں، صلیب پہناتے ہیں، پھر وہی جو ہے پیسے دینا، ان کی مدد کرنا، ان کی جو ہے ضیافت کرنا. اس کے بعد جو ہے جیسس از گاڈ، جیسس از دا سن آف گاڈ، یہ باتیں بتاتے لوگ سمجھتے کہ ارے جیسس ڈائڈ فار آور سنس. کرسچینٹی از سیلویشن. چلو کرسچن ہے، اب ہم عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لا لیے، اب گناہ کرو، جو کرنا ہے کر لو، ختم. سنڈے کے دن گئے چرچ میں گئے، وہاں پر پاسٹر بیٹھے ہوئے، فادر بیٹھے ہوئے، کیا کیا گناہ کرے، اتنے گناہ کرے، ٹھیک ہے، اتنے پیسے ہوئے، اتنے پیسے فادر کو دے دیے. وہ فادر جو ہے ان کے گناہ کاٹ دیتے، وہیں پر اسٹرائک آؤٹ کر دیتے. اس کے بعد آپ جاؤ جو چاہے کر لو، ختم. دنیا آپ کے ہاتھ کے اندر ہے. یہ کرسچینٹی لوگوں کو اچھا دکھ رہا. ارے بھائی کرسچینٹی کتنا اچھا مذہب ہے، کتنا اچھا مذہب، جو چاہے کر لو، بس تھوڑے سے پیسے دے دینا، چیریٹی میں دینا. ان کے پاس ایک ہی کانسیپٹ ہے، چیریٹی. وہ بہت اچھی طریقے سے کرتے ہیں چیریٹی. اچھی چیز ہے، چیریٹی کرنا چاہیے، ضرورت ہے. اسلام میں بھی چیریٹی ہے، ہمارے پاس زکوٰۃ ہے، صدقات، خیرات، یہ تمام چیزیں ہیں. بیت المال سے جو صحابہ کرام دیتے تھے اپنے دور. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ چیریٹی کی وجہ سے غریب لوگوں کو خاص طور سے یہ لوگ اپنی طرف پکڑتے ہیں، ان کو مدد کرتے ہیں، ان کو امداد دیتے ہیں. اگر امداد نہیں بھی دیے تو ان کے لوگوں کے گھروں پر کھٹکا مارتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں کرسچینٹی کی طرف. جیسس از سیلویشن، جیسس ڈائڈ فار یور سنس، وائی آر یو کرائنگ، دیر از نتھنگ ٹو وری آف. آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دنیا میں کسی قسم کا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں رو رہے ہیں آپ، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ بینن ایک کنٹری ہے، 40,000 مسلمان کرسچینٹی میں کنورٹ ہوئے. 2015 کی سٹڈی بتا رہا ہوں، 40,000 مسلمان. کیا ہے یہ؟ اور ہم لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اختلافات کے اندر. ممبر رسول پہ ہم ایسی چیزوں کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں، الا ماشاءاللہ. مناظرے، ایک صاحب تو بیچارے وہ مباہلے کا چیلنج کر رہے ہیں. مباہلہ، آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کون ہیں آپ؟ مباہلے کا چیلنج تو کسی نبی کو کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کی اجازت دی ایک مرتبہ. حضور نبی تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضور ہر روز مباہلے کا چیلنج کرتے تھے. نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. مباہلے کا چیلنج کرنا آپ کی ذمہ داری، یہ آپ کو حکم نہیں دیا گیا کہ آپ جا کر جو ہے لوگوں سے مباہلے کے چیلنجز کرتے پھر. کیا ہے یہ؟ آپ جائیے فلسطین میں جا کر ان لوگوں کا ساتھ دیجیے اگر آپ کو مباہلے کا چیلنج کرنا ہے، لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جانا. آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے ساتھ کتنی بڑی یہ ہلاکت نہیں تو اور کیا ہے، یہ مسلمانوں کا زوال نہیں تو اور کیا ہے. ایتھوپیا جو کہ غریب ملک ہے، غریب ملک، 4 لاکھ مسلمان وہاں پر جو ہے کرسچینٹی میں کنورٹ ہو چکے ہیں. اور ایتھوپین آرتھوڈاکس چرچ کے اندر جو ہے وہ لوگ آج وہ چرچ کو وہ لوگ بلونگ کرتے ہیں. یعنی کہ وہ ایک ایتھوپین آرتھوڈاکس چرچ جو ہے ایک مکتب فکر ہے کرسچینٹی کے اندر. وہ لوگ داڑھی بھی رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے روزہ بھی رکھتے ہیں ایک قسم کا، اور لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں ایک انداز کی، اور شراب وغیرہ نہیں پیتے. ایسے بعض کرسچنز ایتھوپیا کے لوگ ہیں. اور رشیا میں بھی کچھ آرتھوڈاکس لوگ ہیں جو بالکل اتنی داڑھی ہوتی ہے ان کی، اور آپ کبھی ان کے تصاویر کبھی دیکھے ہوں گے.
یا گوگل پر آپ سرچ کیجیے آرتھوڈاکس کرسچنز، ان کے خواتین برقع بھی پہنتے ایسا وائٹ کلر کا. 4 لاکھ مسلمان 2015 کی اسٹڈی کے مطابق ایتھوپیا میں کرسچینٹی میں کنورٹ ہو گئے. یہ مسلمانوں کا زوال نہیں تو اور کیا ہے بتائیے. میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایتھوپیا کے میں مساجد نہیں ہے؟ بالکل مساجد ہے. کیا وہاں علماء نہیں ہے؟ علماء بھی ہے. لیکن پھر مسلمان کیوں کنورٹ ہو گئے وہاں پر؟ اس لیے کنورٹ ہو گئے کیونکہ ہم شرماتے، بہت زیادہ شرماتے ہیں مسلمان. ہم بہت شرماتے. ہم یہ سمجھتے کہ بھائی اسلام کے بارے میں بات کرنا، کیوں بات کرنا بھائی اسلام؟ لکم دینکم ولی دین. لکم دینکم ولی دین کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ شرما کے گھر میں بیٹھ جائیں. لکم دینکم ولی دین کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک حضور یا 13 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دعوت دیتے رہے. کفار و مشرکین مکہ حضور کی زندگی ایک پریشان سے پریشان کرتے، صحابہ کرام کو پریشان کرنا حضور کی زندگی کو. اب اس کے بعد صحابہ کرام دار ارقم میں چھپ کر عبادت کرتے تھے. کفار و مشرکین مکہ آ کر ایک پروپوزل لے کر آئے حضور کے لیے کہ آپ ہمارے رب کی عبادت کریے، ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں. شاید اس کی وجہ سے جو ہے امن قائم ہو جائے گا، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. اس کے بعد اور کوئی بات نہیں کریں. اللہ تعالیٰ فرمائے قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. تم بھی مت کرو عبادت، نہ ہی میں تمہارے رب کی عبادت کرتا ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. یہ کب ہوا لکم دینکم ولی دین؟ جب آپ توحید کی دعوت دے چکے ہیں، رسالت کی دعوت دے چکے ہیں. کفار و مشرکین کے ساتھ آپ ان سے بات کر لیے، ان کو ہر قسم کا ان کو کنونس کر دیا اسلام کے بارے، تب بھی وہ لوگ جو ہے کبھی کنونس نہیں ہوئے. اس کے بعد اگر وہ آپ کو ایسا پروپوزل دے تو جب آپ جا کے ان کو کہیں گے لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین آپ کے لیے، میرا دین میرے لیے. آپ جب کبھی اسٹرگل کرے ہی نہیں، کبھی گھر سے نکلے ہی نہیں، یعنی کہ ہم اس کے بارے میں کبھی شروع ہی نہیں کیے، جب ہم کام ہی شروع نہیں کیے، جب ہم اسلام فوبیا کو ختم کرنے کے لیے ہم جب آواز ہی ہماری نہیں نکالیں، نہ لوگوں کے ذہنوں سے غیر جو یعنی کہ غلط باتیں جو ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرے. ہم پہلے ہی دن سے اگر ہم لکم دینکم ولی دین کہیں گے تو پھر ہم اسلام کا کام کب کر سکیں گے، کیسے کر سکیں گے؟ لکم دینکم ولی دین کا کچھ مقصد ہے. اب میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. مصر، اللہ اکبر، مصر کے اندر اسلام کی اتنی بڑی یونیورسٹی جامعہ الازہر. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں ابھی ذکر کیا، 850 سال پرانے امام ہیں. 850 سال پرانے امام. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کورڈوبا سے نکل کر، اسپین سے نکل کر مصر کی طرف ہجرت کیا، اور وہاں پر القاہرہ، کائرو جو ہے ایجپٹ کے اندر القاہرہ، تو کائرو میں جو آج بھی جامعہ الازہر ہے وہاں کے بہت بڑے استاد بنے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ. 850 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اور اسلام کی سب سے پرانی یونیورسٹی، سب سے پہلی یونیورسٹی تو مدینہ منورہ ہے. صحابہ کرام جہاں پر جو ہے اصحاب صفہ جہاں پر اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، اسلام سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، انٹرنیشنل لینگویجز سیکھتے تھے، ہر قسم کا علم وہاں سے بڑھتا تھا، وہیں سے اسلام کی تبلیغ شروع. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایجپٹ کے اندر سب سے پرانی یونیورسٹی کون سی؟ جامعہ الازہر. ساری دنیا کے اندر سب سے پرانی یونیورسٹی جامعہ الازہر. جامعہ الازہر وہاں پر ہے، بڑے بڑے علماء وہاں پر ہیں، اساتذہ وہاں پر ہے. لیکن جامعہ الازہر کے مسلمان 2015 کے مطابق قریباً 15,000 مسلمان وہاں پر کرسچن بن چکے ہیں، کرسچینٹی میں کنورٹ ہو چکے ہیں. 15,000 مسلمس. اور یہ 2015 کی سٹڈی ہے، 2023 کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. 2015 کا یہ جو ہے پاپولیشن کا اس کی ایک رپورٹ ہے. آپ اندازہ لگائیے. اور مجھے پتا چلا ایک صاحب سے، وہ کہہ رہے تھے کہ عربک کے اندر جو ہے، کیونکہ وہاں کے جو کرسچنز ہیں وہ لوگ بھی پیدائشی عرب ہوتے ہیں، ان کی بھی زبان جو ہے عرب ہوتی ہے. ایسی عربی بولتے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء کرام بھی ایسی عربی نہیں بول سکتے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ عرب کی عربی تو ظاہر بات ہے، سب لوگ مانتے ہیں اس بات کو. تو وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ریڈیوز کے اندر اور ٹیلی ویژنز کے اندر، مثال کے طور پہ آپ کار چلا رہے ہیں تو ریڈیو آن کریں مصر میں، تو قرآن مجید کی جس طریقے سے قرأت ہوتی ہے اس طریقے سے عربک لینگویج کے اندر بائبل کی قرأت ہو رہی، اور بائبل کو وہ لوگ عربک کے اندر ٹرانسلیٹ کرے، وہ بھی الگ الگ اسکرپٹس کے اندر.
مصحف عثمانی کے اندر جو جس طریقے سے ہم اسکرپٹ لکھتے ہیں، الگ الگ اسکرپٹس کے اندر اور الگ الگ جو ہے وکیبلریز کے اندر، وہ لوگ قرآن مجید جس طریقے سے ہم لکھتے ہیں اس طریقے سے اس انداز میں وہ لوگ بائبل لکھے، اور کتاب المقدس کے نام سے، کتاب المقدس کے نام سے وہ لوگ جو ہے نا کتاب کو بیچ رہے ہیں، لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں. تو ہمارے مسلمان لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ارے بھائی یہ بہت بڑی کوئی کتاب ہے، قرآن مجید کی کوئی تفسیر کی کتاب ہے شاید، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر دکھ رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ارے یہ تو بہت عظیم کتاب ہے، آنکھوں سے لگا کے اوپر رکھتی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بائبل ہے. سو یہ ہوتے 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 وہاں کے لوگ مسلمانوں کے پاس گھروں پر جانا شروع کر دیے، ان کو ٹارچر کرنا، مسلمانوں سے سوال کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو والد نہیں تھے، والدہ تھے. ہم بولتے ہیں کہ ہاں ہم بھی مانتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو والد تھے؟ ہاں تھے. والدہ تھے؟ ہاں تھے. لیکن ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو والد نہیں تھے، صرف والدہ ہوئے. تو یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس کے بعد ہے، نعوذ باللہ. یعنی کہ آپ کو یہ ماننا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام زیادہ ہے. تو آپ ان سے سوال یہ کرنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے والدہ ہیں، والد ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو آدم علیہ السلام کی جو ہے عبادت کریں گے پھر ہم؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ بھی کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو زندہ کرے؟ نہیں کرے. آپ بتائیں گے نہیں حدیث شریف میں آیا، وہ کہیں گے کہ نہیں قرآن میں سے بتاؤ. یہ زبردستی ہے. کیوں؟ حدیث مبارکہ میں آیا. ہر چیز قرآن مجید کے اندر نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کرے اپنی شہادت کی انگلی سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرے؟ آپ یہ سوال ان سے کر سکتے. تو وہ لوگ آ کر مسلمانوں کے ساتھ پریشانیوں میں ان کو ڈال کر جو ہے مسلمانوں کو مشنریز، وہاں کے جو مشنریز ہے وہ لوگ مسلمانوں کو کرسچینٹی کی طرف کھینچ کے وہاں پر ایسا کر دیے کہ وہاں ریپڈلی اسلام کی گروتھ کی بجائے کرسچینٹی گروتھ ہونا شروع ہو گئی. موروکو کے اندر کی رپورٹ ہے کہ 1,50,000 مسلمان کرسچینٹی کے اندر کنورٹ ہو چکے ہیں. مسلمان ملک. اور نائجیریا کے اندر جو ہے مشنریز کا ایسا کام ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پر غریب لوگ ہیں، بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں. تو وہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ 6 لاکھ کرسچنز جو ہے ان کا بیک گراؤنڈ مسلمانوں کی جو ہے وہاں سے نکلا گیا. مسلمانوں کے بیک گراؤنڈ سے 6 لاکھ کرسچنز نکلے وہاں سے. یعنی کہ جو پیدائشی مسلمان لوگ تھے، جن کے والد مسلمان تھے، جن کے والدہ مسلمان تھے، جیسے ہم لوگ ہیں الحمدللہ، 6 لاکھ ہمارے مسلمان بھائی مرتد ہو گئے نائجیریا کے اندر. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کرسچینٹی کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ آپ اگر کرسچینٹی کے بارے میں بات کریں تو وہ لوگ ایگریسو ہو جاتے اور آپ سے لڑنا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہے. آپ ہم کو چاہیے کہ ہم سمپوزیمز جو ہے کنڈکٹ کریں، بلائیں کرسچنس کو. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اس لیے میں میری گفتگو کا آغاز بھی اس آیت سے کیا. بلاؤ ان کو. اگر آپ ان کو دعوت نہیں دیں گے تو وہ لوگ آپ کو دعوت دیں گے. اب دیکھیے اب کرسمس آ رہا ہے 25 دسمبر. اب کرسچنس کو ایک موقع ملا، ایک بہانہ ہے مسلمانوں کو بلانا، مسلمانوں کو جو ہے کرسچینٹی کے بارے میں بولنا، لیفلیٹس بانٹنا، کرسچینٹی سالویشن، لیفلیٹس بانٹنا، پیمفلیٹس بانٹنا، بروشرز بانٹنا. لوگ دیکھتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں. ارے واہ کتنا اچھا ہے بھائی، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. ہاں بالکل، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، آپ جو چاہے کر سکتے. اسی طریقے سے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ پاکستان جیسا ملک جو یہاں سے ہجرت کر کے، جو یہاں سے مہاجرین اپنے نام کو مہاجر کہتے تھے، یہاں سے نکل کر وہاں گئے، آج لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر کرسچنز آ گئے. پاکستان جیسے ملک کہاں سے آ گئے کرسچنز؟ وہاں تو مسلمان ہی لوگ تھے. اور پاکستان ایک ایسا ملک جہاں پر سبوں نے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام، بڑے بڑے علماء وہاں پر موجود ہیں. وہاں پر یونیورسٹیز ہے، بڑے بڑے ادارے ہیں. دیوبندی علماء وہاں پر ہے، اہل سنت کے علماء وہاں پر ہے. جی ہر قسم کے علماء کرام بڑے بڑے وہاں، اہل حدیث مکتب فکر کے علماء ہیں. ہر مکتب فکر کے علماء آپ کو پاکستان کے اندر مل جاتے. کیا کر رہے ہیں وہاں پر علماء؟ کیا کر رہے ہیں کیا وہاں پر؟ یہ تو بہت افسوسناک بات ہے نا کہ مسلمان ممالک میں سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان نکل کر کرسچینٹی کی طرف آ رہے ہیں، مرتد ہوتے چلے جا. اسی طریقے سے انڈیا کا ہی، انڈونیشیا کا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. 6.5 ملین
Muslims in Indonesia have they are converted to Christianity. 6.5 मिलियन यानी कि 65 लाख मुसलमान लोग इंडोनेशिया के, वो लोग क्रिश्चियन हो चुके हैं, मुर्तद. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم اللہ کے ڈیوٹیز اور ریسپانسبلٹیز کو نہیں نبھائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اللہ will replace you with another people. اللہ تمہیں تبدیل کر دے گا دوسری قوم سے. یہی ہو رہا ہے. اب جب دوسری قوم آئے گی تو آپ تو خیر امتین تھے نا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری دی, آپ وہ ذمہ داری نہیں اپنائے, لہٰذا دوسرا شخص آپ کی طرف سے ذمہ داری نبھا رہا. اسلاموفوبیا نہیں پھیلے گا تو اور کیا پھیلے گا؟ مسلمانوں کے متعلق نفرتیں اگر نہیں پھیلیں گی تو اور کیا پھیلے گا؟ آپ کیا توقع کر رہے ہیں؟ ایران کے اندر لوگ مرتد ہو رہے ہیں, جاپان کے اندر جو ہے لوگ, وہاں پر بھی جو ہے پاپولیشن جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے, وہاں کے جو مذہب کے لوگ ہیں. جارڈن کے جو مسلمان لوگ ہیں 6,500 مسلمان وہاں پر مرتد ہیں 2015 کی اسٹڈی کے مطابق. جارڈن کے اندر, قزاقستان کے اندر 50,000 سے زائد مسلمان جو ہے مرتد ہو چکے ہیں. کویت کے اندر بھی کئی سووں کی تعداد میں لوگ جو ہے مرتد ہو چکے ہیں. ملیشیا جیسے مسلمان ملک کے اندر 2,60,000 مسلمان لوگ کنورٹ ہو چکے ہیں کرسچینٹی کے اندر. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں بتا نہیں سکتا کہ میرے دل میں اس وقت کیا گزرا, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں بھائی, یہ دعوت کا کام کیوں کر رہے ہیں, یہ کیا فائدہ ہے اس سے, یہ آپ جو چینل پہ جو ہے کرسچنس کو بولتے کرتے ہم کو سمجھ میں نہیں ہے. بھائی کبھی سمجھنے کی کوشش کرو ہم کیا بتا رہے ہیں. میں جو قرآن سیریز جو اب اس پر جو کام کر رہا ہوں الحمدللہ, قرآن مجید کی جو تفسیر کر رہا ہوں انگلش میں, دا قرآن سیریز, آپ اس کا یوٹیوب پر جائیے, جوائن فار اسلام, آپ اس چینل کو آپ دیکھیے کہ اس میں سورہ بقرہ میں ہے ہم اس وقت, اور میں ہر دعویٰ کی ہر جو ہے درس قرآن کے اندر جو انگلش میں ہے اس کے اندر میں جوڈائزم کو بھی, یہودیوں کو بھی میں مخاطب ہوں, اس میں کرسچن سے بھی میں مخاطب کر رہا ہوں, اور جو ہے ہندو بردرز اینڈ سسٹرز کو بھی مخاطب کر رہا ہوں, ایتھیزم کو بھی, تمام مذاہب کے لوگوں کو میں مخاطب. کیوں؟ اسلام سب کے لیے آیا. اسلام صرف ہمارے لیے نہیں ہے, اسلام سب کے لیے آیا, عامت الناس, ساری انسانیت کے لیے اسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت للعالمین ہے تو صرف ہم کو ہی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم ہی صرف جو ہے لوگوں کو جو ہے مسلمان لوگوں کو بلا کر, یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. آپ جب اگر جلسہ کرتے ہیں تو غیر مسلمین کو بلائیے, سال میں ایک جلسہ کریے, گیٹ ٹوگیدر رکھیے, ڈنر پر بلائیے, نان مسلمس کو بلائیے. اب کرسچنس کا جو ہے کرسچینٹی میں جو ہے یہ لوگ کرسمس میں بلاتے ہیں, آپ انوائٹ کریے لوگوں کو بلائیے, ان کو بتائیے اسلام میں what do we believe, how do we believe. اس سے پہلے تھوڑا سا ہوم ورک کرنا ضروری ہے کہ ان سے کیا بات کرنا ہے کیا نہیں بات کرنا. اسی طریقے سے سیریا کے اندر 2,000 سے زائد مسلمان 2015 میں وہ لوگ مرتد ہو چکے ہیں کرسچینٹی کے اندر. ترکی میں بھی کئی 35,000 سے زیادہ مسلمان لوگ جو ہے ترکی کے اندر مرتد ہو چکے ہیں, اور یہ کرسچنز ان کی رپورٹ بتا رہے ہیں کہ ہاں بھائی ہم کام کر رہے ہیں, ہم لوگ جو ہے جا رہے ہیں دوسرے ممالک کے اندر اور مسلمانوں کو ہم ڈھکل کے لا رہے ہیں کرسچینٹی کی طرف. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے, ڈنمارک کے اندر بھی ہے, فرانس کے اندر بھی ہے, جارجیا کے اندر ہے, جرمنی کے اندر ہے, ناروے کے اندر ہے, رشیا کے اندر ہے, سویڈن کی رپورٹ ہے, UK کی رپورٹ ہے, آسٹریلیا کی رپورٹ ہے, 20,000 مسلمان آسٹریلیا کے اندر جو ہے نا کرسچینٹی کے اندر کنورٹ ہوئے, پروٹیسٹنٹس بن چکے ہیں, پروٹیسٹنٹس. ہم کیا چیز کے لیے انتظار کر رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, کیا وجہ سے انتظار, ہم کیوں خاموش بیٹھے ہوئے, اسلاموفوبیا کیوں پھیل رہا ہے. اور ایک بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ. یاد رکھ لیجئے کہ اسلام بھی بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ اسلام نہیں پھیلتا, نہیں, اسلام تو پھیل رہا ہے, لوگ بھی مسلمان ہو رہے ہیں, الحمدللہ ہو رہے ہیں, یہ ایک بات فیکٹ ہے. لیکن جب اسلام پھیلتا ہے تو وہ بات میڈیا میں آتی ہے, ہم کو پتا چلتا ہے. لیکن جب مسلمان مرتد ہوتا ہے نا تو وہ چیز میڈیا میں نہیں آتی, ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے. یہ بات کرسچنس کو پتا ہوتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کتنا کام کر رہے ہیں, اور وہ لوگ جو ہے کتنا کام کر رہے ہیں, اور کہاں تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں, کتنے مسلمانوں کو وہ لوگ مرتد کر لیے. یہ کام آپ کا ہے. مشنری کا مطلب ہے تبلیغ. کرسچینٹی کے پاس مشنریز کا کام ہے, ان کے پاس تبلیغی لوگ ہیں, وہ لوگ لوگوں کو بلاتے ہیں کرسچینٹی کی طرف. مسلمانوں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم دعوت کا کام نہیں کریں گے, اف یو ہائڈ یور آئیڈینٹی, اگر آپ اپنی شناخت کو اگر کھو دیں گے, یا اگر ہم ہماری شناخت کو اگر چھپائیں گے تو آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا, ختم. آپ کا ادھیکار کوئی نہیں, یعنی کہ آپ کے رائٹس ختم ہو جائیں گے جو بھی آپ ممالک میں رہ رہے ہیں.
ہر مہینہ 2 مہینے میں کہیں نہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی. ساری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو قرآن مجید ہے الحمدللہ. لیکن ساری دنیا میں سب سے زیادہ، افسوس کے بعد عرض کر رہا ہوں، بغیر سمجھے اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ بھی قرآن مجید. ہم کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، کیوں فرمائے، کس سے فرمائے، کیا احکامات ہے، پتہ ہی نہیں. سب سے زیادہ اگر کسی کی سیرت پاک اگر لکھی گئی، سب سے زیادہ اگر کسی کی تعریف میں اگر کچھ کلام لکھا گیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا. اور سب سے زیادہ افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، بہت افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، سب سے زیادہ اگر کسی کے خلاف میں اگر کتابیں لکھی گئی ہے تو وہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں لکھی گئی ہے. ہزاروں کی تعداد میں لکھی گئی کتاب. اسلاموفوبیا اسی چیزوں سے پھیلنا شروع ہوا. حضور کے بارے میں غیر غلط باتیں. ڈنمارک میں ہر تھوڑے دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یورپین ورلڈ میں جو ہے نا قرآن جلا دیا گیا. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر تمہارے پاس یہ if you are boasting اور اگر تمہارے پاس اتنی صلاحیت ہے نا تو قرآن مجید کی جیسی ایک سورت لے کر آؤ، ایک آیت لے کر آؤ. چلو نہیں لا سکتے. اور اگر تم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے ہمارے بندے کے اوپر نازل فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فاتوا بسورۃ من مثلی، تو لے کر آؤ اسی کی طرح ایک سورت لے کر آؤ. ودعوا شہداءکم من دون اللہ and invite all the other people besides Allah subhanahu wa ta'ala in kuntum صادقین if you are speaking the truth. اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو گیدر کرو، سب کو جمع کر لو، لے آؤ اللہ کے کلام کی طرح ایک کلام لے کر آؤ. چلو ایک سورت میں ایک آیت لے کر آؤ. نہیں، اس سے یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ چیلنج یہ لوگ کبھی اسے ایکسپٹ نہیں کر سکتے، قیامت تک یہ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا کیا کرنا، قرآن مجید کو نعوذ باللہ من ذالک اسٹریٹس پر جلا دینا، قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا، مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی مووی بنا دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی میٹیریل بانٹ دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بکواس کر دینا، نعوذ باللہ، مسلمانوں کو ہرٹ کرنا. اس میں کچھ حد تک نہیں بلکہ بہت بڑی، یہ ہمارا بھی بہت بڑا بلنڈر ہے. اگر آپ کے گھر والوں کے بارے یا آپ کی شخصیت کے بارے میں اگر لوگ غلط بات پھیلاتے رہیں گے تو آپ کیا لوگوں کے سامنے وضاحت نہیں کرتے، دیکھو بھائی یہ بات غلط ہے، میں ایسا نہیں ہوں، لوگ میرے بارے میں غلط بات پھیلا رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے رب تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ غلط کہہ رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول ہیں، کوئی مسلمان جب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے. اب دسمبر کا مہینہ آ گیا، سب کرسچن ساری دنیا کے اندر میری کرسمس کے نام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پیدا ہوئے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہی نہیں ہوئے. انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ سیشن انشاءاللہ اس کے اوپر رکھوں گا انشاءاللہ. اسلام اور کرسمس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، ایسا نظریہ رکھوں گا کہ علماء کرام جو ہے جس نظریے کے بارے میں کوئی کہتے ہیں کہ کرسمس منا لینا چاہیے، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دونوں بھی رائے اس کے اندر نہیں ہوں گی. ایک الگ میں آپ کو عنوان کی طرف لے جاؤں گا انشاءاللہ، بائبل سے آپ کو ثابت کروں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر ہے ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بائبل سے ثابت ہے کہ وہ 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے تھے. بیوقوف ہے ہمارے مسلمان لوگ، بے وقوف جو میری کرسمس سمجھ رہے ہیں. آپ کو اگر میری کرسمس منانا ہے تو جاؤ ان کو گھر پر بلاؤ، آپ بلاؤ ان کو، انوائٹ کرو آپ کے آفس کے دوستوں کو، دوست احباب کو آپ بلاؤ، آپ بلا کر بتاؤ کہ ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بلیو کرتے ہیں، ہم بلیو کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے میریکلز کے اوپر، ہم بلیو کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، ہم بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو واپس بلائے گا. لیکن ہم یہ بلیو نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ہم یہ بلیو نہیں کرتے ہیں کہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا. یہ آپ بولو، اگر آپ نہیں بولیں گے تو دوسرے لوگ آ کر بولیں گے. اور یہ بولتے 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 کرسچن لوگ جو ہے یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اسلاموفوبیا ساری دنیا کے اندر بڑھتا جائے. اتنے سارے علماء ہیں، اتنے سارے جامعات ہیں، اتنے سارے ماشاءاللہ ائمہ ہیں، سب لوگ ہیں الحمدللہ، سب لوگ اپنے حساب سے کام کریں، لیکن دعوت و تبلیغ کا کام زیرو، کوئی کام نہیں کر رہا. آٹے میں نمک کے برابر بھی میں اگر کہوں تو یہ بھی بہت کم ہے. تو مسلمانوں جاگنے کی ضرورت ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی جو ہے یہ حالات ساری دنیا کے اندر موجود ہے. آج فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو حالات ہم نہیں دیکھتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ چیزیں جو ہے آرٹیفیشل چیزیں جیسے فلموں میں آتا ہے، یہ کوئی فلمیں نہیں ہیں، یہ ہم حقیقت میں دیکھ چکے ہیں کہ انسان کتنی حیثیت سے کتنا نیچے تک گر سکتا ہے، کتنا ذلیل انسان ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو قتل کرتا ہے.
بچوں کو, چھوٹے چھوٹے نیو بورن بچے, بالکل ایک ایک 2 دن کے بچے, کس طریقے سے ان کو قتل کر دیا گیا, کس طریقے سے ان کو شہید کر دیا جا رہا. اس کی وجہ ہم لوگ ہیں, ہم لوگ اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں. بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو مسلمان دنیا میں پاورفل نہیں ہے, اتحاد مسلمانوں کے اندر نہیں ہے. آپ اسلام پر کیوں بلیو کریں, آپ کیوں مسلمان ہیں, آپ کو خود پتہ نہیں. اگر کوئی شخص اگر آ کر پوچھ لے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں, آپ کے پاس کیا جواب؟ اگر جواب ہے تو دینا چاہیے کہ اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں کیا فرق ہے, ہم مسلمان کیوں ہیں. مسلمان کسی غیر مسلم کے جو ہے ٹیمپل کو گرانے کی بات نہیں کرتا, چرچ کو گرانے کی بات نہیں کرتا, قتل کرنے کی, ناحق قتل کرنے کی بات نہیں کرتا. اسلام حقوق کے لیے پیدا ہوا. اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے, اسلام ایک دین ہے. اسلام از اے دین. اسلام از اے کمپریہنسو. اسلام از اے ٹوٹل دین. اٹس اے کمپلیٹ وے آف لائف بیسڈ آن سیلویشن, بیسڈ آن ہیومن ویلیوز, ہیومن رائٹس, رائٹس آف پیرنٹس, رائٹس آف ایلڈرلی پیپل, رائٹس آف آرفنس. بیواؤں کے اس کے اندر حقوق ہے, بچوں کے اندر ہی حقوق, بچوں کے حقوق ہے, یتیموں کے, اسیروں کے, مسافروں کے حقوق ہے, رشتہ داروں کے اس کے اندر حقوق ہے, بیوی بچوں کے اس کے اندر حقوق ہے, غیر مسلموں کے اس کے اندر حقوق ہے. پیدائش سے لے کر قبر میں تک جانے کے تمام احکامات اللہ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک منہج بتایا, ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ راستہ ہے, یہ راستے کی طرف تم کو جانا ہے. ہر چیز کا راستہ. اسلام از دا سولوشن ٹو دا ہول آف مینکائنڈ. اسلام پھیل رہا ہے دنیا میں, لیکن جس طریقے سے پھیلنا تھا اس طریقے سے نہیں پھیل رہا. کبھی نیگیٹو وے میں جاتا ہے اسلام, کیونکہ سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. کتنے چینلز مسلمانوں کے پاس ہے؟ کچھ بھی نہیں, سوائے 1-2 کے. کوئی انٹرنیشنل چینل مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. آئے دن مسلمانوں کے بارے میں نیگیٹو باتیں پھیلائی جاتی ہے. اخبارات کے اندر جو ہے نا مسلمانوں کے تعلق سے زہر اگلا جاتا. اس کو کون دور کریں گے؟ اسلاموفوبیا روکنے کی ذمہ داری ہماری ہے. تو معزز سامعین کرام, میں اپنی بات کو یہیں وائنڈ اپ کرنا چاہتا تھا کہ صحابہ کرام کے اس مشن کو یاد رکھیے کہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ ہماری بات, ہم یہ کام کرنے کے بعد پتہ نہیں لوگ اس کو کریں گے یا نہیں کریں گے. اس لیے ہانگ کانگ کے اندر بھی صحابہ کرام کے, چائنا کے اندر بھی صحابہ کرام کے قبور موجود ہیں. ساری دنیا کو صحابہ کی ضرورت تھی, سارے ورلڈ کو جو ہے صحابہ کرام کی ضرورت تھی کہ صحابہ کرام ہمارے پاس آنا. صحابہ کرام ساری دنیا گئے, اسلام کی تبلیغ کی ہے. محمد بن قاسم تو بعد میں آئے تھے انڈیا میں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام یہاں آ چکے تھے فتح حاصل کرنے کے لیے بھارت کے اندر. معزز سامعین کرام, میں اپنی بات کو یہیں وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اسلاموفوبیا کو ختم کرنے کے لیے یاد رکھ لیجئے کہ مسلمانوں کو سوشل میڈیا پر بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. دوسری چیز, بروشرز اور پیمفلیٹس کو جو ہے تقسیم کریں اپنے دوست احباب کے اندر, آفیسز وغیرہ کے اندر. کوئی آپ کو نہیں مارنے والا ہے, کوئی ایلیگل کام نہیں ہے. اگر آپ انڈیا میں رہتے ہیں, آرٹیکل 25 آپ کو اس بات کی پوری اجازت دیتا ہے کہ آپ یو کین پروپوگیٹ یور ریلیجن, جیسے کرسچنس کر رہے ہیں. ہاں, یہ مت کریں کہ لوگوں کو مناظرے کریں, ڈیبیٹس یا چیلنجز, نہیں, ایسا نہیں. آپ اپنے مذہب کی بات کر سکتے ہیں, اور دوسرا مذہب کا جو بھی شخص ہے وہ خود آپ سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. دوسرے مذہب کے لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ روزہ کیوں نہ کریں, بات کرنا چاہتے ہیں. آپ سے بات کرنے کے لیے لوگ بےتاب ہیں, لیکن آپ بات نہیں کر رہے. یو ڈونٹ لائک ٹو اوپن یور ماؤتھ. آپ نہیں بتانا چاہتے کہ میں مسلمان ہوں. یو ڈونٹ لائک ٹو شو یور آئیڈینٹی. ایک حساب سے ہم کرسچنائز ہو جاتے. انڈیا ایک ایسا ملک تھا جس کے اندر جو ہے باہر سے لوگ آ چکے تھے, برٹشرز آ چکے تھے, قبضہ کر چکے تھے. انڈیا کے لوگ ان کو بھگا دیے. اب واپس جن کو ہم بھگائے تھے انہی کے ملک واپس جا رہے ہیں. جب آپ واپس جاتے ہیں تو آئیڈیلی یو آر کرسچنائزڈ. ایک حساب سے آپ کرسچنائز ہو گئے. کس طریقے سے؟ آپ ان کی طرح لباس پہن لیے, ان کی زبان بول دیے, اور ان کی جو ہے آپ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, بے شک پڑھیے, ان کی طرح آپ جو ہے بات کریے, ان کی زبان بولیے, سب کچھ بولیے. لیکن اگر آپ جاتے ہیں UK جاتے ہیں, لنڈن جاتے ہیں, امریکہ, میرے تمام دوست صاحب کو میں یہی نصیحت کرتا ہوں کہ دعویٰ کی کمیونٹی بناؤ, دعویٰ کی کمیونٹی جوائن کرو. اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کا بھی کچھ فائدہ کرو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فی سبیل اللہ, کسی سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک شخص بھی اگر تمہاری طرف سے اگر ہدایت یافتہ بن گیا تو ہم مر جائیں گے, لیکن یہ اتنا بڑا صدقے جاریہ ہے کہ ہم قبر میں پہنچ جائیں گے. وہ شخص جتنے سانسیں لیتے رہیں گا, وہ شخص کی جتنی آل اولاد, جتنے لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے, جتنے لوگ روزہ رکھیں گے, صدقہ, حج, زکات, صدقات, خیرات, جتنے کام کرتے رہیں گے, نیک اعمال, وہ سب کے سب آپ کے اکاؤنٹ میں جاتے رہیں گے, کیونکہ آپ کی طرف سے ایک شخص کو ہدایت ملی تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرہ. آج کی جو ہے نشست کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور جو حضرات جو ہے اس ٹاپک کو سنے ہیں, میں ان کا بہت
دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس میں 1-2-3 سوالات جو ہے یہاں لینا بہت ضروری ہے. ایک سوال تو یہاں آیا ہے کہ یہ واٹس ایپ پر دیکھیے ایک سوال ہے. ہاں، یہ بات بالکل صحیح ہے. کیا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بائبل میں کچھ چیز باتیں لکھی ہوئی ہیں؟ ہاں بالکل لکھی ہوئی ہیں. آپ جوائن فار اسلام چینل پر جائیے، وہاں پر آپ کو مل جائے گا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا بائبل. اس کے اندر گوسپل آف سینٹ جان چیپٹر 16 ورسز 12-14 اس کے اندر بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ باتیں ہم جب کرسچنس کو بتائیں گے انشاءاللہ وہ لوگ خود جو ہے اسلام کی طرف آ جائیں گے، وہ لوگ خود اسلام کی طرف سٹڈی کریں گے. اور توحید کے بارے میں جو لکھی ہوئی ہے جو باتیں ہیں، اب ان باتوں کو سملیرٹیز جو ہے بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی، ان باتوں کو آپ پھیلائیے. اور جوائن فار اسلام ایک مرتبہ آپ اگر چینل پر چلے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ تمام کے تمام چیزیں آپ کو حل ہو جائیں گے. وہاں پر تمام جو اہم ویڈیوز ہے وہ میں اس کے اندر ریکارڈ کر چکا ہوں. اس کو پڑھیے، اس کے نوٹس بنائیے اور انشاءاللہ اس کو پریکٹس کیجیے. ایک اور ایک سوال یہاں پر ہے کہ what is the reason why the Muslim scholars are not talking about this. میں یہی تو آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کیوں مسلمان علماء کرام جو ہے اس کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں. ایکچوئل میں ہمارے جو جامعات وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ سبجیکٹ اس طریقے سے نہیں پڑھایا جاتا. تفسیر پڑھتے ہیں ہم، حدیث پڑھتے ہیں، یہ بہت آگے کی چیزیں ہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن دیر از نو اسپیسیفک اور ایک پرٹیکولر کورس دیٹ ٹیچز یو ہاؤ ٹو گیو دعوی. یہ ایک آرٹ ہے کہ آپ ایک غیر مسلم کو کس طریقے سے دعوت دیں. یہ ایک آرٹ ہے جو ہم نہیں سیکھتے، نہ ہم کو یہ بات سکھائی جاتی ہے. سیکھنا چاہیے، ضروری ہے، اور ہر مسلمان کے اوپر یہ چیز فرض ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، انوائٹ آل ٹو دی ویز آف دی لارڈ ود وزڈم والموعظۃ الحسنہ اینڈ ود بیوٹیفل پریچنگ وجادلہم باللتی ہی احسن اینڈ ریزن ود دیم ان دی ویز دیٹ آر بیسٹ اینڈ موسٹ گریشیس. لوگوں کو بلاؤ، حکمت سے بلاؤ، اور واعظ و نصیحت کی طرح کہ جو ہے واعظ و نصیحت، بہترین واعظ و نصیحت سے لوگوں کو جو ہے بلاؤ، ان کو دعوت دو. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دو. وجادلہم باللتی احسن. اور اگر آرگیو ود دیم ان دی موسٹ ڈیسنٹ، اگر بات آرگیومنٹ کی طرف آ جائے تو بہترین انداز میں جو ہے نا ان سے آرگیومنٹ. ایسا نہیں کہ ایک دوسرے کے گلے پکڑ لو، نہیں، ایسا نہیں، یہ غلط طریقہ ہے. ایک اور سوال ہے ہاں، اپنے جو اسلامک سینٹرز ہیں جیسا آسٹریلیا وغیرہ سے، یہاں سے ایک آسٹریلیا سے سوال آیا ہے کہ جو اسلامک سینٹرز ہیں، جو خاص طور سے جو آسٹریلیا ہے اور یو کے، لنڈن وغیرہ جو بھی ممالک ہیں، وہاں پر جو اسلامک سینٹرز ہوتے ہیں، ایکچوئل میں ہوتا یہ تھا پہلے کہ امریکہ میں، لنڈن وغیرہ میں مسجد بنانے کے لیے وہاں کی گورنمنٹ جو ہے لائسنس نہیں دیتی تھی، تو لوگ وہاں پر اسلامک سینٹرز بناتے تھے. اور آج بھی یو کے میں، لنڈن میں، امریکہ وغیرہ میں بہت سارے اسلامک سینٹرز وہاں پر ہے. وہاں پر بچے اسکول بھی پڑھ لیتے ہیں اور بچوں کو وہاں پر جو ہے اسپورٹس بھی ہوتا ہے. ایک بلڈنگ ہوتی ہے، اسی کے اندر نمازیں ہو جاتی 5 وقت کی، تمام چیزیں ہو جاتی ہے اس کے اندر اسلامک سینٹرز میں. تو اسلامک سینٹرز میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ وی ہیو ٹو انوائٹ دا پیپل آف چرچز. آپ چرچ کے جو لوگ ہیں ان کو انوائٹ کریے. کسی ایک چرچ کو جائیے، آپ ایک ڈیٹ بک کیجئے، وہاں پہ لوگوں کو بلائیے اور ان سے یہ بات ان کو ایکسپلین کیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی پیدائش کے بارے میں، اور ہم لوگ مسلمان لوگ کیوں جو ہے کرسمس نہیں مناتے، یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم وہ کون سی چیزیں ہیں جو اسلام اور کرسچینٹی کو دور کرتی ہے آپس میں ایک دوسرے کو. کانسیپٹ آف گاڈ، ہم لوگ اسٹرکٹلی مونوتھیزم کے اوپر بلیو کرتے ہیں، جیسے میں بتایا کہ اللہ کو ہاتھ نہیں ہے، اللہ کو پیر نہیں، اللہ کو بیٹے نہیں، اللہ کو بچہ نہیں، یہ تمام چیزیں. اور سورہ اخلاص کا جو ترجمہ ہے اس کو بتائیے، لوگوں کو بتائیے کہ ہمارے پاس قرآن مجید میں سورہ مریم ہے. پھر ان کو بتائیے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از پروفیسائزڈ ان دی بائبل. آپ یہ چیزیں بتائیے، اور جو میرے ویڈیوز اس کے اندر موجود ہیں وہ چیزیں آپ ان کو بتائیے. از دا بائبل دا ٹرو ورڈ آف گاڈ. آپ ان کو بتائیے کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے، لیکن ہم تورات کے اوپر ایمان لائے، زبور کے اوپر ایمان لائے، انجیل کے اوپر ایمان لائے، لیکن یہ کتابیں آج کہاں ہیں؟ یہ اوریجنل فارم میں تو نہیں ہے، نہ کسی کے پاس مل سکتی. تو یہ ساری کی ساری کتابیں ریوائزڈ ہو چکی ہیں. تو یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ تھوڑا سا اگر میرا چینل اگر تھوڑا سا آپ اس میں نوٹس بنا لیں جوائن فار اسلام پر، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت آگے تک جو ہے اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. اس میں اکثر و بیشتر جو ہے لیکچرز انگلش میں ہیں، تو آپ اس کے اوپر کام کیجیے اس کے اوپر. اور
انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دعوت ٹریننگ پروگرام بھی جو ہے رکھیں، اور یہ پرسنل ہوگا، زوم اپلیکیشن کے اندر ہوگا کہ آپ کوئی بھی غیر مسلم شخص کو جو ہے دعوت دے سکتے ہیں، آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیوں ہے، وائی ڈو وی بلیو ان اللہ. اور جب بھی آپ کوئی غیر مسلم شخص سے اسلام کے بارے میں بات کریں گے تو کوئی بھی شخص آپ کے اوپر ہائپر نہیں ہوتے، لوگ سنتے ہیں. ایوری بڈی وانٹس ٹو ٹاک اباؤٹ ریلیجن. آپ جب ریلیجن کے اوپر بات کریں گے تو لوگ سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں. نان مسلمس، ارے بھائی مسلمان لوگ آخر کیوں روزہ رہتے ہیں؟ ایک مہینہ آپ لوگ روزہ کیوں رہتے ہیں؟ آپ لوگ کیوں مکی شریف کو جاتے ہیں؟ کیوں خواتین جو ہے برقع پہن کے پھرتے ہیں؟ آپ مسلمانوں ایک شخص تھا، میں اس کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گا ہمارے آفس میں، کہ وہ شخص یہ بولتا تھا کہ بھائی میرے ذہن میں ایک سوال ہے مسلمانوں کے بارے میں کہ آپ لوگ 4 شادی کیوں کرتے؟ تو میں بولا کہ ہم ہر مسلمان 4 شادی نہیں کرتا. ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی کہ شاید ہر مسلمان 4 شادی کرتا، ایسا نہیں ہے. تو پھر میں ان کو پولیگیمی کے بارے میں بتایا کہ ہر دین کے اندر، ہر مذہب کے اندر، ہر ریلیجن کے اندر پولیگیمی کا تصور ہے. ہندوازم کے اندر بھی ہے، اسکرپچرز کے اندر لکھا ہوا ہے، کرسچینٹی کے اندر بھی ہے، جوڈائزم میں بھی ہے. میں ایک ایک کر کے ان کو ایک ایک چیزیں ان کو ریفرنسز کے ساتھ بتایا. تو جب ان کو پتا چلی کہ ہاں بھائی واقعی یہ جو پولیگیمی ہے یہ صرف اسلام نہیں ہے بلکہ دوسرے مذاہب کے اندر بھی پولیگیمی یہ پریکٹس کی جاتی تھی، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. آپ ہسٹری دیکھیے، کئی لوگ جو ہے ایک سے زائد بیویاں رکھتے تھے. ہندوازم کے اندر بھی یہ الاؤڈ ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں یا فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں موجود ہے. کرسچینٹی کے اندر بھی موجود ہے، جوڈائزم کے اندر بھی موجود ہے. یہ کوئی کرائم نہیں ہے. ہماری سوچیں بدل گئی. تو یہ تمام چیزیں جو لوگوں کے ذہنوں میں اشکالات ہیں، جو فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز اباؤٹ اسلام ہے، اس کو ٹیکل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ میں بارہا جو ہے جوائن فار اسلام کے پیج پر بھی پوسٹ کرتے رہتا ہوں، گروپس میں بھی ڈالتے رہتا ہوں. آپ حضرات اس کو پڑھتے رہیے، اس کو سیکھتے رہیے. اور انشاءاللہ تعالی ایک دعوت ٹریننگ پروگرام بھی ہم رکھنے جا رہے ہیں، 3 دن کا یا 4 دن کا یا 5 دن کا انشاءاللہ. اس میں ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہم کو جو ہے دعوت کا کام کرنا ہے. کوئی شخص ہرٹ نہیں ہوگا، کوئی شخص ہرٹ نہیں ہوگا. کسی غیر مسلم کو آپ کی بات سے ہرٹ نہیں ہو، کوئی غیر مسلم شخص آپ کے اوپر آواز نہیں اٹھا سکتا. ایک فرینڈلی ڈسکشن ہوتا ہے. اور سمپوزیم کو رکھنا بہت ضروری ہے. ہر اسٹیٹ کے اندر یہ وہی سوال آیا تھا ایکچوئل میں کہ اسلامک سینٹرز وغیرہ میں سمپوزیمز کو رکھیے. سمپوزیم از ناٹ اے ڈیبیٹ. 2 قسم کے لوگ، میں ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ 2 قسم کے افراد آ گئے، ایک کرسچینٹی کی طرف سے، ایک اسلام کی طرف سے. So the Christian, he stands and he talks about his own religion, what he believes, how he believes, why he believes. تو آڈینس سنتی ہے. پھر اس کے بعد میں مسلمان اپنے مذہب کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں بولتا ہے، صرف آڈینس جو ہے سنتے. اس کے بعد کوسچن اینڈ آنسر سیشن. تو اس میں جیتنے کا ہارنے کا نہیں ہوتا. سمپوزیم از ناٹ اے ڈیبیٹ. سمپوزیم از اے وے دیٹ یو شیئر یور میسج ٹو دا ورلڈ، دیٹ یو شیئر یور میسج ٹو دی انٹائر کمیونٹی. ہم تو کھانا کھاتے رہتے ہیں، ہم تو جو ہے اچھے کھانے پکاتے ہیں، ہم بڑے دعوتیں کرتے ہیں، چاہے وہ میلاد النبی کا موقع کے نام سے ہو یا سیرت النبی کے نام سے ہو. بڑے کانفرنسز کرتے ہیں، ڈنرز کرتے ہیں. لیکن غیر مسلمین کے ساتھ ہم ڈنر کیوں نہیں کرتے؟ ان کو اگر آپ ایک مرتبہ ڈنر پر بلائیں آپ کے اسلامک سینٹر میں، خاص طور سے یہ سوال جو ہے آسٹریلیا سے آیا ہے، تو اگر آپ ان کو وہاں پر بلائیں، اور یہاں پر بھی بڑے کنونشن سینٹرز کے اندر پیس فار ہیومینٹی کانفرنس کے نام سے اگر ہم کرسچنس کو بلاتے ہیں کرسمس ڈے کے دن، ان کو سمجھاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، کیا چیز کا نام ہے، دس ول میک اے ویری بگ امپیکٹ. اور یہ حق ہے آپ کے اوپر، یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے. یو کین ارن اے پروفٹس ریوارڈ. اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام کو جو اجر دیا تھا، اس اجر میں کیا آپ شامل نہیں ہونا چاہ رہے ہیں؟ بتائیے. اس سے بڑا کام کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں. ایک تو سب سے بڑا کام دعوت توحید، اس کے بعد اسلام کو اسٹیبلش کر دینا، شریعت مطہرہ کو ساری دنیا میں جو ہے نافذ کر دینا. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، میں اس کے بارے میں ابھی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، لیکن عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے ہمیں جو ہے یہ کام کرنا ہے. یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے. ہر مسلمان شخص اپنی حیثیت کے مطابق اسلام کی بات کرے، اسلام کی جو ہے لوگوں کو دعوت دے، اسلام کے بارے میں لوگوں کو سمجھائے، جو مسکنسیپشنز لوگوں کے ہیں اس کو دور کریں. اسی سے جو ہے اسلاموفوبیا دور ہوگا، اسلاموفوبیا ختم ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے. بالخصوص جو بیت المقدس کے لیے جو مسلمان لوگ غزہ میں پچھلے کئی ہفتوں سے، مہینوں سے جو شہید ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ اس اسلاموفوبیا کی جو لہر بڑھتی جا رہی ہے اس کو ختم کر دے. پروردگار عالم جو ہے ساری دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، کرم فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قوت دے، طاقت دے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ جابر حکمران سے مسلمانوں کو جو ہے بچا لے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے
مسلمانوں کی ہر دم حفاظت فرمائے، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے، جان و مال کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.